جی، تو مس سدرا ہمیں جوائن کر چکی ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج اپنے تجربے سے اپنے ایکسپیرئنس سے جو آپ نے ایک اپنی لائف میں اسٹرگل کی، میں کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بھی ہیں. اور وومن امپاورمنٹ کی بات کی جائے تو ریالٹی کی بیس پہ جس طرح انہوں نے لائف میں اسٹرگل کر کے اپنا خود اچیو کیا، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. یہاں جتنی بھی گرلس موجود ہیں، BBA کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا، پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے مختلف برانڈس میں کام کیا، پھر وقت کے ساتھ اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا، اس جو ایکسپیرینس حاصل کیا اس کو پریکٹیکلی اپنا ایک برانڈ کے طور پہ آغاز کیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ہوئے، مختلف ایجنسیز کے ساتھ کام کیے اور ہر طرح کی فیلڈ میں انوالو رہے. میں ٹیکنیکلی خود بھی ہمیشہ ان سے سیکھتا ہوں، لرن کرتا ہوں بہت سی چیزیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ سے بہت ایکسپرٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت سے نوازا ہے، اور یہ ہمیشہ موٹیویٹ بھی رہتی ہیں، دوسروں کو گائیڈ بھی کرتی رہتی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام کر چکی ہیں. پاکستان سے، پاکستان کے بڑے برانڈس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پھر موو کیا انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اب اپنی خدمات دے رہی ہیں مختلف. یہ خود بتا دیں گے ابھی تھوڑا سا اپنا شارٹ جو ہے وہ انٹرو کے بارے میں، تاکہ ہم سب نالج ہو جائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنی اسٹوری کے بارے میں بتا کے پھر ہمیں کنیکٹڈ کر دیں گے آج کے موضوع کے ساتھ. تو میں بھرپور تعلیم تو یہاں نہیں بجوا سکتا تو آپ سب کی تعلیم میں چلیں، آپ ایسے تعلیم بجا لیں. آپ سب کی تعلیم میں جو ہے مس سدرا عارف علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے تو زیادہ تعریفیں کر دی ہیں ایسے، لیکن چلے میں چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں. میرا نام سدرا ہے، میں نے BBA آنرس کیا ہے ICM سے، انسٹیٹیوٹ آف کمرشل مینجمنٹ وہاں سے. اینڈ دین اس کے بعد میں نے ای کامرس میں سب سے پہلے اپنا کام کا آغاز کیا تھا. میں نے جاب سے آغاز کیا تھا جہاں پہ سر ویس میرے ساتھ کام کرتے تھے. دین موونگ فارورڈ اس سے میں نے فری لانسنگ کی طرف شفٹ کیا تھا. میں نے فری لانسنگ کے کچھ پروجیکٹس کیے تھے. اس کے بعد میں نے کچھ مزید برانڈ کے ساتھ پاکستان میں کام کیا تھا. دین آئی اسٹارٹڈ مائی اون برانڈ اینڈ ایونچولی پھر ابھی میں فل ٹائم فری لانسنگ اور ایک سیس مارکیٹنگ کی کمپنی ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ای کامرس اور باقی مارکیٹنگ کی. اس کا تو اس کے ساتھ میں کو فاؤنڈر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. سو چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، اتنا کچھ اس میں ہے نہیں ہے جتنا سر ویس نے مینشن کر دیا ہوا ہے. اتنا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بہت سمپل سا انٹروڈکشن تھا. سو آج ہم بیسکلی میں بیسکلی یہاں پہ آئی ہوں آپ لوگوں کو بیسک انٹروڈکشن دینے کے لیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اوور آل کیا کیا کانسیپٹ ہوتے میں ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، میں بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا، جو اس میں اس کی اصل ریالٹی ہوتی ہے نا وہی بیان کرتا ہوں. تو جو کچھ ریالٹی میں نے دیکھا اور آبزرو کیا، آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے وہاں بھی کام کیا جہاں ہمارا پہلا ایکسپیرئنس تھا. تو وہاں بھی کیونکہ ڈیزینیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو میں ایک سینئر ڈیزینیشن پہ تھا، لیکن میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ساری سچویشن بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز اور حاصل کی اور موو کیا، اور جس طریقے سے آپ چلتے گئے تو وہ ایک ایگزامپل ہے نا. تو اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کروائیں اور بتایا. ٹھیک ہے، اپریشیٹ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے اوپر. اچھا تو ابھی ہم لوگ اگر آئی تھنک اسٹارٹ کریں گے پھر. جی مس، آپ باقاعدہ میٹنگ کا آغاز، سیشن کا آغاز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سیشن کا بیسک پرپس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے، اس کے اندر کیا کور فیلڈز ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک ڈیجیٹل مارکیٹر بننے کے لیے آپ کو مطلب اس کے ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں. آپ کو اگر ایک اسپیسیفک فیلڈ پک کرنی ہے تو آپ کے لیے کیا یہ روڈ میپ ہو سکتا ہے، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا چیزیں لرن کرنی پڑیں گی آپ کو. اینڈ دین ہم لاسٹ میں کوئی ایک سیشن Q&A رکھیں گے جس میں اپنے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو وہاں پہ کوشچن کے ڈائریکٹلی آنسر کر دوں. ٹھیک ہے. سو یہ بیسکلی ایک میں نے آپ کو
تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دی کہ ہم کیا کس طرح سے ڈسکس کریں گے. سو بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ایم سوری میں نے کوئی پریزنٹیشن نہیں بنائی ہوئی ہے. تھوڑا سا مطلب میری روٹین آج کل تھوڑی زیادہ ہیکٹک چل رہی ہے کہ اوبیسلی میں چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتی ہوں, سو میری ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں اور ڈفرنٹ ٹائمنگ پہ کلائنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو میں بنا نہیں پائی ہوں. میں ایک پی ڈی ایف ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے, اف یو وڈ لائک میں وہ شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن ابھی فی الحال میرے پاس کوئی وہ پی پی ٹی نہیں ہے, سو آپ لوگوں کو مجھ سے ایسے ویئر کرنا پڑے گا. پھر کام تھوڑے سے اوپن لگے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کائنڈلی اس کو پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نوٹ ڈاؤن کر لیں, بعد میں اس پہ پوچھ لینا, یا پھر اگر کوئی بات امپورٹنٹ چیٹ میں لیو کر دیں, جو ہم سیشن کمپلیٹ کریں گے تو ہم اینڈ پہ اس سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, سو ہم بیسک ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بیسک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. سو بیسک ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی آپ مارکیٹنگ جو بھی آپ کرتے ہیں کسی بھی آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, وہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہے. بہت سمپل اور آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ آپ یوزنگ دا انٹرنیٹ آپ کوئی بھی پروڈکٹ کی سروس جو پروموٹ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو سکتی ہے, فزیکل پروڈکٹ ہو سکتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے, اور آپ کسی اسپیسیفک مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. سو دس کمز ایوری تھنگ کمز ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو یہ بیسک ایگزامپل ہے, اور اس کے اندر آپ جو بھی چیزیں انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ویڈیو سم ٹائم ویڈیو مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, کانٹینٹ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ کے اندر ہے. مطلب ایک بہت بڑا سا آپ کہہ رہے ہیں اسکوپ ہے جس کے اندر ہر طرح کی جو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ بیسک کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بولتے ہیں, آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے. اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں ضروری ہے آج کل کے دور میں. آئی تھنک ایوری بڈی نوز کہ آن لائن ہونا, اور مطلب ہر بندہ آن لائن ہے. آپ وہ چھوٹے سے آج کل کے بہت 2 سال سے بچے سے لے کے دیکھ لیں, آپ 60-70 ایئر کے پرسن کو دیکھ لیں, آج کل ہر بندہ آن لائن ہے. تو ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ہر جگہ ہر پرسن آن لائن ہے. چلو آپ کی ساری ٹارگیٹ مارکیٹ آن لائن بیٹھی ہوئی ہے. سو آپ نے اگر کوئی چیز مارکیٹ کرنی ہے, تو پہلے کے دور میں لوگ ٹی وی یوز کرتے تھے, پبلک ڈیجیٹل ایڈس, فزیکل ایڈس ہوتے تھے, بل بورڈز ہوتے تھے, وہ چیزیں زیادہ یوز ہوتی تھی جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ان پہ بجٹ بھی زیادہ لگتا ہے, اور اسی کو میسج کی بھی اس ٹائم پہ یوز ہوتی تھی. آج کل اگر آپ نے ایڈس رن کرنے ہیں, مارکیٹنگ کرنی ہے, تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا. آپ جس سمپلی فون پہ کر سکتے ہیں, جو کہ بہت کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے, اس کو اسکیل کرنا آسان ہوتا ہے, اور یہ میجریبل آپ کے ریزلٹس میجریبل ہوتے ہیں. جب آپ ٹی وی پہ ایڈس رن کرتے تھے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایڈ, کسی نے سنا ہے, ہماری ٹارگیٹ آڈینس تک وہ ٹھیک سے پہنچا بھی ہے کہ نہیں. جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ساری چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں. آپ ایگزیکٹلی میجر کر پا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے آپ کی کتنے لوگوں کا, جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے اس میں کتنے لوگوں نے آپ کا ایڈ دیکھے, کتنے لوگوں نے کیا اسٹیپ لیا ہے, کوئی کنورژن ہوئی ہے, کوئی نہیں ہوئی, کسی نے امپریشن کیا, کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, تو آپ ہر چیز ٹریک کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ آسان کر دیتی ہے, اور یہ اوبیسلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے وہ ویٹیج کے اندر بھی اضافہ کرتی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ کی آڈینس آن لائن ہے, یہ میجریبل ہوتی ہے, فاسٹ ہے, اور اس کے علاوہ یہ بہت کاسٹ افیکٹو ہے جو باقی آپ کی اوور آل ایڈورٹائزنگ ہے اس کے نسبت. تو بیسک کی پوائنٹرز ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اتنا زیادہ کیوں پریفر کیا جاتا ہے. اس کی کچھ اگر ایگزامپلس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دراز پہ کوئی پروڈکٹ وزٹ کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹ کھولیے, ٹیموں کے اوپر آج کل ٹیم بہت زیادہ چل رہا ہے, تو ٹیموں پہ آپ نے کوئی پروڈکٹ کھولی ہے, رینڈم آپ کوئی پروڈکٹ اوپن کیا ہے, کلوز, تو اس کے بعد انسٹاگرام پہ جاتے ہیں, فیس بک پہ جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس کے ایڈس ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈی ٹارگیٹنگ ہوتی ہے, آپ نے جیسے ایک پروڈکٹ دیکھی, لیکن انہوں نے جب آپ نے وہ پروڈکٹ ویو کی, انہوں نے وہ آپ کا سارا پروسیس, آپ کا سیشن, آپ کی کوکیز کے تھرو سارا کچھ اسٹور کر لیا. سوری کچھ تھوڑے بہت ٹیکنیکل ورڈس میں یوز کروں گی جو کہ اگر سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے, اور اس کے بعد بھی ڈسکس کریں گے. اور اگر میں تھوڑا سا فاسٹ جا رہی ہوں تو اس پہ مجھے بتا دیجیے, میں تھوڑا سلو ڈاؤن کر لوں گی, ٹھیک ہے. سو آپ ٹی وی وغیرہ کے اوپر آپ کو پروڈکٹ دیکھتے ہیں, آپ کو ایڈ تھوڑی دیر بعد یا ایک دن بعد یا موسٹ آف دا ٹائم فوراً سے کچھ آورس کی گیپ سے آپ کو ایڈ شو ہونا شروع ہوتا ہے اس پروڈکٹ کے, اس سے سملر پروڈکٹ کا باقی سائٹس کے اوپر. ایون دو ٹیم پہ اگر آپ نے دراز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس ساری چیزیں آپ کو فیس بک میں, انسٹا پہ آ رہی ہوتی ہیں. فیس بک تو خیر بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے آج کل کے دور میں, لیکن انسٹا کے اوپر یا باقی پلیٹ فارمس کے اوپر جو آپ یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ, وہاں پہ آپ کو سملر ایڈ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بیسکلی ہوتے ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہم آگے فردر جب ڈیٹیلس میں جائیں گے تو اس میں ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو آپ میں سے اگر کوئی نیٹ فلکس یوز کرتا ہے یا نیٹ فلکس یوز نہیں کرتا, تو پیور میڈیا چینل پاکستان میں بہت زیادہ ہے نہیں ہے بیسکلی. اس معاملے میں ہمارے پاس موسٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل چینل جیسے امیزون ہے, ایپل ٹی وی ہے, یا نیٹ فلکس ہی ہے. اگر آپ کسی کے پاس سبسکرپشن ہے تو یو ول نو کہ آپ کو ریکمنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کوئی سملر شو وہاں پہ واچ کیا ہے تو آپ کو ای میل کے تھرو ایک ریکمنڈیشن آتی ہے کہ اچھا آپ نے یہ شو دیکھا, تو بھی کہ آپ کو یہ بھی انٹرسٹیڈ لگے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں. تو وہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی ساری ڈیٹا انالیسس کی بیس کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو ای میل آ رہا ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے, اس کے پیچھے بھی سارا آپ کا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, اینالائز ہوتا ہے اس کی بیس پہ, پھر آٹومیٹک طریقے سے
مطلب کوئی پرسن بیٹھ کے وہاں پہ ایگزیکٹلی ہر چیز ہر بندے کو ای میل نہیں کر رہا ہوتا. ود دا ایڈوینٹ آف اے آئی اور آج کل جتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے تو آپ کو یہ چیز ساری آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے. کوئی پرسن وہاں بیٹھ کے ٹائم نہیں دیکھ رہا کہ اچھا اس پرسن ہے بالکل بھی فضا یا کوئی پرسن ہے جس نے یہ ایڈ دیکھا ہے تو میں اس کو یہ ای میل کرتا ہوں. یہ آج کل سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک اگین سب سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرنے کا. اب اگر ہم کور فیلڈس کی بات کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تو اس میں ایسی آتی ہے آپ کی سب سے پہلے میں جس پہلے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں دین وی کین گو انٹو دی ڈیٹیلس. آپ کی ایسی ہوتی ہے, اس کے بعد کانٹینٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, پیپر کلک ایڈورٹائزنگ ہے, پی پی سی بولتے ہیں اس کو. اب یہ گوگل ایڈس کے ساتھ بیسکلی گوگل کے اوپر رن ہوتی ہے. اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. ای میل مارکیٹنگ ہے, انفلوئنسر مارکیٹنگ اگین پھر انفلوئنسر اینڈ افیلیٹ مارکیٹنگ. یہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے, آپ نے بہت زیادہ دیکھا بھی ہوگا. ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ چلنا شروع ہو گیا. انیشیل پاکستان میں اتنا نہیں تھا, بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. اور کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ آتی ہے, انالیٹکس مارکیٹنگ بولتے ہیں اس کو. تو یہ بیسکلی 5 سے 7 کی فیلڈز ہیں جس میں بہت زیادہ جو یوز ہونے والی ہیں وہ ایس ای او سے لے کے ای میل مارکیٹنگ انفلوئنسر مارکیٹنگ کا ہوتی ہیں. باقی جو سی آر او ہے آپ کا کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن کا ہوتی ہے, اور جو ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ ہے وہ پاکستان میں بہت کم یوز ہوتی ہے. ابھی یوز ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہے, پہلے بہت کم ہوتی تھی, اور اگر ہوتی بھی تھی تو بہت بڑے لیول پہ ہوتی تھی. مطلب جو بہت بڑے برانڈس ہیں آپ کے سفائر ٹائپ یا اور کوئی آپ کے جو بڑے لیول کے برانڈس ہیں صرف وہ یوز کرتے تھے ساری چیزیں. جو چھوٹے برانڈ ہیں جو ہوم بیس بزنس ہے وہ بہت بہت کم یوز کرتے تھے, کیونکہ اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا ڈیٹا آپ کو ایک تو انالائز پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کو مارکیٹنگ آنی چاہیے, دین آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہونا چاہیے انالائز کرنے کے لیے, جو کہ یوزلی اسمال بزنس کے پاس نہیں ہوتا. کسی نے کچھ کوشچن ریز کیے؟ جسٹ گاٹ دا نوٹیفیکیشن. ریپیٹ کر دیں گے ڈیٹیلز. اوکے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. اچھا, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے آپ کی, کانٹینٹ مارکیٹنگ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, پی پی سی ہے جس کو پیپر کلک بھی کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ, ای میل مارکیٹنگ ہے, اینڈ دین آپ کی انفلوئنسر اور افیلیٹ مارکیٹنگ ہے. دیز آر دا موسٹ کامن مارکیٹنگ کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو کور فیلڈز ہیں نا, دی موسٹ کامن ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو اور ہے وہ کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے, اینڈ بہت سارے جو عام مارکیٹرز ہیں ان کو یہ آتی بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. اینڈ دین بہت زیادہ کم بھی ہو رہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر. انٹل اینڈ آپ کا برانڈ بہت بڑا ہے, آپ کسی بڑی جگہ پہ کام کریں تو آپ وہاں پہ یوز کر لیتے ہیں. اینڈ دین انالیٹکس اینڈ ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ ہوتی ہے. سو یہ بیسکلی کور فیلڈز ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ اگر آئیں ایس ای او کے اوپر, سو ایس ای او کا بیسکلی پرپس کیا ہوتا ہے. آپ میں سے آئی تھنک کچھ لوگ ایس ای او کے ہوں گے یا کسی نے کوئی ورڈ سنا ہوگا ایس ای او کے اوپر. ایس ای او بیسکلی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ویب ایس ای او ہوتی ہے, آپ جو ویب سائٹ کے اوپر سرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی کانٹینٹ سرچ کرتے ہیں اور پھر آپ کا ریزلٹس ٹاپ پہ شو ہو جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایس ای او. اور دوسرا آپ کی ان آسان ورڈ اگر آپ کو اس سے پہلے ڈیفینیشن بتا دوں نا, تو آپ کا ان پیڈ یا آرگینک سرچ ریزلٹ کے تھرو اپنے پروڈکٹ یا اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانے کے پروسیس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, کہ آپ نے سرچ کو اتنا آپٹیمائز کرنا ہے کہ جب کوئی بھی آپ سے ریلیونٹ کی ورڈ سرچ کرے یا آپ کی پروڈکٹ سے ریلیونٹ کوئی پروڈکٹ سرچ کرے, مے بی آپ ایک ٹمبلر سیل کرتے ہیں اور آپ نے کوئی اپنی ویب سائٹ بنا رکھی جہاں پہ اپنے ٹمبلرز وغیرہ بیچتے ہیں, آن لائن ای کامرس ایک اسٹور ہے آپ کا, تو آپ وہ لسٹ کر آپ نے وہاں پہ لسٹ کر رکھا ہے سارا کچھ وہ چیز ہے. اس کے بعد اب آپ نے اب خالی وہاں پہ لسٹ کرنے سے آڈینس نہیں آ جائے گی نا, کسی کو پتہ ہی نہیں, آپ نے تو اپنی ویب سائٹ بنا کے چھوڑ دی. اب لوگوں کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کے پاس آپ ٹمبلرز بھی بیچ رہے ہیں یا آپ کی بھی کوئی ایک ویب سائٹ ایکس وائی زی کے نام سے جہاں پہ ٹمبلرز آپ کو سیل کر رہے ہیں. تو اب وہ کیسے پتا لگے گا جب آپ اس کے اوپر ایس ای او کریں گے, ٹھیک ہے. دس از ون اسٹیپ. آپ اس کے اوپر ایس ای او کریں گے, اپنے ویب سائٹ کے اوپر کی ورڈ یوز کریں گے, کی ورڈ ریسرچ کریں گے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں. جب لوگ ٹمبلرز بائی کرنے لگتے ہیں تو لوگ کیا سرچ کرتے ہیں براؤزر کے اوپر, پھر آپ وہ کی ورڈس لیتے ہیں, ان کی ٹریفک انالیسس کرتے ہیں کہ کون سی کی ورڈ پہ کتنی ٹریفک آ رہی ہے, اس کی ڈیفیکلٹی کتنی ہے, تھوڑی سی اگین ٹیکنیکل ورڈز ہیں. آپ اس کو پھر سارا آن پیج آف پیج سارا کرنے کے بعد لنکس بلڈ کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کے اوپر سیٹ اپ کرتے ہیں, اینڈ دین آپ کو اس کے اوپر ریزلٹس آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں. کوئی بندہ پھر ٹمبلر سرچ کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ بلیک کلر کا کوئی ٹمبلر بیچتے ہیں, تو آپ نے بلیک اسٹینلی کا بہت فیمس آج کل پاکستان میں بہت زیادہ کاپیز اس کی سیل ہوتی ہیں. آپ فار ایگزامپل وہ سرچ کرتے ہیں, اینڈ دین آپ کی ویب سائٹ ٹاپ پہ شو ہوتی ہے, تو جو لوگ آتے ہیں, کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, دین آپ کو کنورژن ہو جاتی ہے. سو اس سارے پروسیس کو بولتے ہیں ایس ای او, جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو تھرو آرگینک کی ورڈس رینک کرواتے ہیں.
کہ گوگل کے اوپر لوگ جا کے سرچ کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی ویب سائٹ کو اتنا آپٹیمائز کرتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ ٹاپ پہ آنا شروع ہو جائے, تاکہ کنورژن ہو جائے. ٹھیک ہے, اب پہلے تو یہ بہت آسان تھا, پہلے یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب ود دا ایڈوینٹ آف اے آئی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا, ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو سب سے پہلے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ویب سائٹس نہیں آتی ہیں, سب سے پہلے ہمیں اے آئی کا ایک ریٹرن اوور آل ویو آ جاتا ہے. جو اے آئی آپ فار ایگزامپل کچھ سرچ کریں تو آپ کو اے آئی پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے گا, اینڈ دین کچھ لنکس نیچے ایڈ کر دے گا, اینڈ دین نیچے جا کے سرچ انجن ریزلٹ شو ہوتے ہیں, جو کہ بہت کم لوگ اب جا کے دیتے ہیں, کیونکہ اے آئی کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد سے ایس یو جو ہے پوری کی پوری ریویمپ ہو چکی ہوئی ہے, پوری فیلڈ ہی ریویمپ ہو چکی ہے. جو ٹریڈیشنل میتھڈ سے رینک کرنے کے, مارکیٹنگ کرنے کے, لنکس بلڈ کرنے کے, آن پیج آف پیج کرنے کے, وہ کمپلیٹلی ریولیوشنائز ہو چکے ہیں. اس کے لیے اب آپ ٹریڈیشنل طریقے سے اگر کرتے ہیں تو وہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی ہیں, لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ ٹریڈیشنل کس طریقے سے کیسے ہوتی تھی تو آپ کو یہی والی چیزیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی. لیکن اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو آئی تھنک وہ دے کین ریلیٹ ود می آن دس. اگر کسی نے پہلے سر ایسے مینشن کیا تو کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی ایس ای او پہ تھوڑا بہت ان کا ایکسپیرینس ہے, سو وہ لوگ مجھ سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے اس چیز کے اوپر. سو دس از آل اباؤٹ ایس ای او. مطلب ایس ای او ہے کیا, تھوڑا سا اوبیسلی اس میں اے آئی کی وجہ سے چینجز کافی زیادہ آ چکے ہیں, جو کہ موسٹ سب سے زیادہ ٹولس ایس ای او کے اندر یوز ہوتے ہیں. اب آپ کا گوگل سرچ کنسول ہوتا ہے, آپ کے اوبیسلی اپنی کوئی سائٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ نے ایس ای او کرنی ہے, کیونکہ ایس ای او جو بیسکلی ہوتی ہے وہ ویب سائٹس کے اوپر ہی ہوتی ہے. بیسک ایس ای او ویسے ویب سائٹ کے اوپر ہوتی ہے, اس کے بعد سوشل میڈیا کی ایس ای او کی ہوتی ہے, جو آپ کے انسٹاگرام پیجز کے اوپر یا ٹک ٹاک پیجز کے اوپر وہاں پہ آپ کرتے ہو کہ آپ نے اس میں کی ورڈز یوز کرتے ہیں, ڈسکرپشن وغیرہ سارے آپٹیمائز کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو کہ بہت زیادہ انفرینٹ اس طرح سے نہیں ہے. بیسکلی جو مین ایس ای او جو آپ ہر بندہ جانتا ہے اس کو ویب سائٹ کی ایس ای او ہی ہوتی ہے. Console, SEMrush, Moz, HRF, these are the most famous tools. HRF, SEMrush and Moz جو ہے وہ پیڈ ہیں, پریمیم ٹولس ہیں, اور یہ آپ کو کی ورڈ ریسرچ کرنے میں, لنک بلڈ کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز اوبیسلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اب کریئر رولس کی بات کریں تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں جونیئر ایس ای او اسپیشلسٹ کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے کورسز بھی ہم کچھ ریکمینڈ کر دوں گے کہ کوئی انٹرسٹڈ ہو اس کے اوپر, تو آپ پھر اوبیسلی آپ بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دین ایونچولی آپ اس کی طرف گرو کرتے ہیں. اس میں نا بیسک 3 فیلڈز ہوتی ہیں. میں چونکہ کریئر رولس مینشن کر ہی دوں گا, میں وہ بھی بتا دوں. ایک بیسک ایس ای او ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ایس ای او ہوتی ہے جس میں ویب سائٹ کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹ کی اسپیڈ آپٹیمائزیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کیسی ہے, اس میں جو کانٹینٹ لوڈ ہو رہا ہے اس کی کیا وہ ٹائمنگ ہے, وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دین کانٹینٹ ایس ای او اسٹریٹجیز ہوتا ہے جو کانٹینٹ کے اوپر بیسکلی فوکس کر رہا ہوتا ہے. جو کانٹینٹ ایس ای او اسٹریٹجیز ہوتا ہے وہ بیسکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایس ای او فرینڈلی کانٹینٹ لکھتے ہیں, جو بلاگس کی فارم میں پھر ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, میٹا ٹائٹل میٹا ڈسکرپشن کی فارم میں ویب سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. سو وہ بھی اس کے اندر وہ لوگ بھی اس کے اندر مطلب ہے وہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ, لیکن اگین کانٹینٹ ایس ای او فرینڈلی ہوتا ہے, آپ کو کانٹینٹ ایس ای او اسٹریٹجیز کا بہتر بنتا. ٹھیک ہے, آئی تھنک یہاں تک سب کو سمجھ آ چکی ہوگی, کچھ نہیں آئی تو آئی تھنک آپ لکھ لیں اینڈ دین وی کین کم بیک ٹو دا ٹاپک. نیکسٹ ہمارا جو ہے ایک اور فیلڈ ہے وہ ہے کانٹینٹ مارکیٹنگ کی. کانٹینٹ مارکیٹنگ میں بیسکلی آپ کی بلاگ رائٹنگ, کیس اسٹڈیز, ویڈیو پروڈکشن, مطلب ویڈیو رائٹنگ, ویڈیو کا جو کانٹینٹ بیسکلی رائٹ کرتے ہیں, اسکرپٹ رائٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ کی اسٹریٹجی, کیلنڈر پلاننگ, یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے. کانٹینٹ مارکیٹنگ میں بیسکلی آپ لوگ کانٹینٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہونا ہے کہ آپ کانٹینٹ ایسا بناتے ہیں جو لوگوں کو انگیج کرے, اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے, آپ کی ریلیونٹ آڈینس کو, جو بھی آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کو وہ کانٹینٹ ریلیونٹ لگ رہا, اس کو ٹارگیٹ کرا, اس کو انگیج کرا. وہ کسی بھی طرح کانٹینٹ ہو سکتا ہے, بلاگ بھی ہو سکتا ہے, کیس اسٹڈیز ہو سکتی ہیں, ویڈیو کی اسکرپٹ ہو سکتی ہے, آپ کا سوشل میڈیا کا کیلنڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کس طرح کانٹینٹ جانے, کیا چیزیں جانے, وہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. کیلنڈر کی پلاننگ ہوتی ہے, کانٹینٹ بھی ہوتا ہے, پھر کیلنڈر کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے کانٹینٹ کو ری پرپز کرنا بھی ایک فیلڈ ہوتی ہے. کانٹینٹ ری پرپزنگ کا بیسک پرپز مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلاگ لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس بلاگ کے اوپر ہی ایک ویڈیو بنا دیں. آپ اسی بلاگ کی ایک ویڈیو اسکرپٹ بنا لیں اینڈ دین آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لیں. پھر آپ کیا کریں کہ آپ اسی کے اوپر ایک پوسٹ بنا لیں سوشل میڈیا کی. پھر آپ اسی کے اوپر انفوگرافکس بنا لیں. انفوگرافکس بھی کائنڈ آف سوشل میڈیا پوسٹ ہی ہوتی ہیں. کوئی ریل بنا لیں. ٹھیک ہے, تو ایک ہی کانٹینٹ ہے آپ کے پاس, ایک ہی پیس آف کانٹینٹ ہے جس مطلب بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے. آپ ایک ہی کانٹینٹ کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے. آپ نے ایک چیز بنائی, بہت ایفرٹ کر کے آپ نے کانٹینٹ اچھا سا بلاگ لکھا, جس میں بہت زیادہ ریسرچ کیا, آپ نے سارا ڈیٹا وہ سارا ڈالا. اس کے بعد آپ اس کو ویسٹ نہیں کر رہے صرف بلاگ کی فارم میں, آپ اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ری پرپز کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلاگ کے اوپر آپ کی ٹریفک نہیں آ رہی, اٹ کوڈ بی کہ آپ کا وہ جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کی
ویڈیو کے تھرو آ جائے, ٹریفک اس پہ زیادہ آ جائے. سو ڈفرینٹ طریقے آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں. اس کے لیے ورڈ پریس, ہب اسپاٹ از بیسکلی وہ ٹول ہے جس سے آپ اپنے سارا کانٹینٹ, کیلنڈر, مینجمنٹ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. نوشن کانٹینٹ پلاننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. گرامر جیسے آپ کو گرامر کے اندر ہیلپ کراتا ہے. آج کل یہ سب چیزیں آپ اوبیسلی نوشن وغیرہ یا ہب اسپاٹ والی چیزیں آپ کر سکتے ہو, لیکن جو گرامر ہے تھنک اتنا اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے. آپ جی پی ٹی یوز کر سکتے ہیں. جی پی ٹی آپ کو بہت زیادہ اچھا وہ کانٹینٹ کے اوپر سجیشنز بھی دے دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس کے اوپر بتا بھی دیتا ہے کہ گرامر میں اگر آپ کہیں پہ کوئی مسٹیک کریں تو وہ چیزیں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں. اینڈ دین سب سے جو اور ٹول آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے وہ کینوا ہوتا ہے, جس میں آپ نے سارا کانٹینٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. کائنڈ آف کینوا جو اندر کے وہ ان لوگوں کے لیے جو ڈیزائن ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن کام کر رہے ہیں اس طرح سے, تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے. باقی اگر کسی کا ڈیزائنرز ہیں تو اس کے لیے بھی ڈپینڈ لوگ باقی چیزیں یوز کر دیتے ہیں کانٹینٹ ڈیزائن کرنے کے لیے. بٹ اباؤٹ رینک میتھ ایس ای او اور یوسٹ ایس ای او, جی افرا رینک میتھ ایس ای او اور یوسٹ ایس ای او ویب سائٹ کے اوپر یوز ہوتی ہیں. آپ ویب سائٹ میں ورڈ پریس کے اندر یوز کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی ایس ای او کی رینکنگ امپروو کرنے کے لیے. اس میں وہ آپ کو سجیشنز دیتے ہیں. دونوں اچھے ہیں, آپ دونوں یوز کرتے ہیں. موسٹلی لوگ یوز کر رہے ہیں یوسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں بیکاز یوسٹ از مور پاپولر اور زیادہ لوگ اس کے اوپر زیادہ چیزیں تو اس کو ایزی یوز کرنا بھی ہوتا ہے. آئی یوز رینک میتھ آئی تھنک ونس اور ٹوائس, اس کے علاوہ میں نے اس کو یوز نہیں کیا. میں نے موسٹلی یوسٹ ہی یوز کیا ہے. تو ورڈ پریس کے اندر آپ ایک پلگ ان, جن لوگوں کو نہیں پتا تو یوسٹ اور رینک میتھ بیسکلی ایسی پلگ انس ہوتی ہیں جو کہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے اندر یوز ہوتی ہیں. آپ کو یہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے میرا ڈسکرپشن باقی چیزیں ہیلپ کرنے کے اندر کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایس ای او کے اندر بیسکلی یوز ہو رہا ہوتا ہے. سو اپنا اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کے اوپر تو بتا دیں. اگر کمپیریزن پوچھنی تھی تو بات ہی میں نے ایکسپلین کر دیا پوائنٹ. سوری میں بیچ میں کوشچن لے لوں, ذرا نوٹیفکیشن آ رہا تھا تو میں پھر ساتھ ساتھ ایسا میں بتا دوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کریئر رولس کے اندر آپ کو کانٹینٹ رائٹر آ جاتا ہے, کانٹینٹ مارکیٹر. کانٹینٹ مارکیٹر از بیسکلی جو کہ موسٹلی اس کے اندر کانٹینٹ مارکیٹر ہی والی چیزیں یوز ہوتی ہیں کیونکہ کانٹینٹ مارکیٹنگ والی فیلڈ ہے. تو اس میں آپ نے اس کو کانٹینٹ مارکیٹر بھی بولتے ہیں. آج کل اس کے لیے نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بہت زیادہ. آج کل آپ جابس وغیرہ دیکھیں نا تو اس کے اندر کانٹینٹ مارکیٹر کی جگہ ایک ٹرم یوز ہوتا ہے. مائنڈ سے اسکپ ہو گئی ہے, آتی ہے, میں آپ کو مینشن کرتی ہوں. بٹ وہ ٹرم آج کل ایک یوز ہو رہی ہے اسپیسیفکلی اس چیز کی ریپلیسمنٹ, جس میں آپ کو کانٹینٹ پروڈکشن میں کچھ نہ کرتے نا ایک ٹرم ہے. آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی ابھی, لیکن وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. میں اگر مجھے ابھی ریڈنگ سیشن آتی ہے تو میں مینشن کر دوں گی. سو وہ آج کل لوگ زیادہ یوز کریں گے. اس میں بیسکلی آپ نے سارا کانٹینٹ کو ایک تو اینالائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ پرسن بیسکلی وہ پرسن ہو نہیں سکتا کہ جو بیٹھ کے ویڈیوز بھی بنائے, لیکن اس پرسن نے جو بھی کانٹینٹ مارکیٹر ہوتا ہے نا, یہ جو بھی آج کل لیٹسٹ ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نیکسٹ اگست کا منتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اگست میں کون سے ایونٹس آ رہے ہیں اور آپ نے کون سے ایونٹ کو کوئی سیل لگانی ہے. اگر آپ نے سیل نہیں لگانی ہے, فار ایگزامپل آپ کا ای کامرس کا برانڈ ہے, کوئی سیل لگانی ہے نہیں لگانی, کب لگانی ہے, کب اسٹارٹ ہوگی, اس کے لیے ڈیزائنس کب آئیں گے, کس طرح کے ڈیزائنس چاہیے, پورے منتھ میں ہم لوگ کوئی گیو اوے کر رہے ہیں, کیا چیزیں کر رہے ہیں. مطلب آپ وہ منتھ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے پورے منتھ کا کانٹینٹ کیلنڈر اور پلان بنا کے رکھتے ہیں, اسٹریٹجیز کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہوں گے, وہ کیسے انشور کرنی ہے. اس کے لیے اگر کانٹینٹ موسٹلی اس پرسن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریٹرن کانٹینٹ کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو وہ کانٹینٹ ایک تو اسٹریٹجی بناتا ہے ساری. ٹھیک ہے, پھر وہ کانٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے ریٹرن میں. کچھ لوگ اس میں آج کل جیسے بہت زیادہ آج کل تو خیر ہر بندہ ہی ویڈیوز اور ٹک ٹاکس بھی بنا لیتا ہے. تو آج کل برانڈس جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہر پرسن کوئی پرسن سب کچھ ہی آتا تاکہ ملٹیپل لوگ ہائر نہ کرنے پڑے. سو پھر اس میں وہ پرسن بھی آ سکتا ہے, کینوا آتا ہے, کانٹینٹ لکھنا آتا ہے, تو وہ اس چیز کے اندر بڑا اچھے سے فٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹینٹ پلاننگ سے لے کے ڈیزائننگ تک سارا کام خود ہی مینیج کر لیتا ہے. سو اینڈ دس از اگین کہ یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں آپ اکیلے ایک پرسن سارا کام مینیج کر سکتے ہیں. ڈیزائن پہلے آپ پلان کریں کہ آپ نے کیا چیزیں کرنی ہے, ریسرچ کریں, دیکھیں, پلان کریں, اینڈ دین آپ خود ہی بیٹھ کے وہ چیزیں ڈیزائن کریں, اینڈ دین آپ کیلنڈر کو اسکیجول بھی کر دیں تاکہ پورے منتھ کی وہ چیزیں سارٹ ہو جائیں. تو وہ ایک پرسن اس سارے گروتھ کو مینیج کر سکتے ہیں بہت ایزیلی ود کینوا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کینوا والی اسکلز ہیں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اگین ہمارا نیکسٹ آ جاتی ہے فیلڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, جو کہ بہت زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک جو بہت زیادہ فیمس, دی موسٹ فیمس آپ کہہ لیں کہ فیلڈ ہے نا, سب فیلڈ ہے, وہ آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آئی تھنک سب کو پتا ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں یا اویئرنیس
کرنے کے لیے یا سیل جنریٹ کرنے کے لیے یا ان فالوورس کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے جو چیزیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ بولتے ہیں. سمپل ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جو بھی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ بولتے ہیں. اب آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو بھی ہیں, آپ کا ٹک ٹاک ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, فیس بک بھی عادت ہے, یوز نہیں کرتے لوگ لیکن عادت ہے اس کے اندر, وہ بھی عادت ہے, یوٹیوب عادت ہے آپ کا, اور آئی تھنک اور یوٹیوب کے ساتھ ہمارا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی آپ کے جو کی پلیٹ فارمز ہیں وہ ہے. اس کے علاوہ ریڈٹ بھی آتا ہے, اس کے اندر کوڈا بھی آتا ہے, اور بہت سارے بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی کے لیے یہاں پہ جو ہے ریڈٹ آپ کا ایس ای او کے اندر بھی آج کل یوز ہو رہا ہے. تو ایس ای او کے اندر آپ کا آئی تھنک آئی فارگاٹ ٹو مینشن, ریڈٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کی رول پلے کر رہا ہے آپ کا ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے. تو وہ بہت زیادہ ایک آج ہم بھی اس کو آج کل یوز کر رہے ہیں. سو اگر ہم بیک ٹو سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو اس میں بھی ریڈٹ ایک اوبیسلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹول ہے. پاکستان میں بہت کم یوز ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ یوز کرتے نہیں ہیں اس طرح سے, لیکن انٹرنیشنلی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ سارے بیسکلی وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو ریچ کر رہے ہوتے ہیں, ان تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں جو آپ مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی آپ کا برانڈ ہے, آپ جو بھی مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی سارا کچھ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتا ہے. میں نے اسکرین شیئر کی ہے, اس میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ میں نے بنایا تھا, بس یہ ڈاکومنٹ ہی ہے میرے پاس. میں نے کوئی وہ نہیں لکھا ہوا, اس میں جس میں نے میں رستے میں تھی تو میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. سو دس از سم تھنگ میں بتا رہی تھی. افرا, مجھے آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آ رہا بیسکلی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں سرچ کنسول کے اوپر. ٹھیک ہے نا انور, آئی تھنک میں ساتھ ساتھ آنسر کر دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تاکہ وہ جو پوائنٹر ہے وہ وہیں پہ ڈسکس ہو جائے اچھے طریقے سے. وائی بھی یوز گوگل سرچ کنسول. اچھا, ہم گوگل سرچ کنسول بیسکلی یوز کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو لنک کرنے کے لیے. تو ٹریفک وغیرہ آپ مانیٹر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آئی تھنک میں اسکرین شیئر کر کے اگر وہ بھی دکھا دوں. جی میں میرے پاس یہاں سے کسی برانڈ کا اوپن ہوگا, تو میں آپ کو ایک اوور ویو دے ہی دیتی ہوں کہ گوگل سرچ کنسول ہوتا کیا ہے. گوگل سرچ کنسول, اس کے علاوہ گوگل کے نا بیسکلی سوٹ آف ٹولز ہوتے ہیں. اس میں گوگل انالیٹکس بھی آتا ہے. سو یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ میں اوپن کہ میں پھر اوپن کر لوں, میں آپ کو دکھا دوں ساتھ. سو گوگل سرچ کنسول کے علاوہ گوگل انالیٹکس ایک گوگل کا ٹول ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ بیسکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کس طرح سے ہے, کون سے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں, ان کا سارا آپ ٹریک رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. میں گوگل انالیٹکس بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو بھی مل جائے. اوکے, سو دس از سم تھنگ جو گوگل کا سرچ کنسول ہے نا, اس کا لے آؤٹ بیسکلی ایسے ہوتا ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے, ویلکم نوٹ ہے, اس پر ہم کام کر رہے تھے. اینڈ دین اس میں آپ کی پرفارمنس, آپ کے جو کی ورڈس کی جو ویب سائٹ کے ہر پیج کے اوپر جو ٹریفک دیکھیں آپ کتنی ٹریفک آ رہی ہے, کون سے پیجز انڈیکس ہو رہے ہیں, کیا کون سا پیج نہیں چل رہا, اس پہ ٹریفک مطلب جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی شو ہو جاتے ہیں. جیسے بس ابھی 364 8 ریزنز ہیں جو نہیں انڈیکس ہو رہے ہیں, 0 پر پیجز انڈیکس ہو رہے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر. یہ ویب سائٹ ایکچولی یہ جو اپڈیٹڈ ورژن ہی ہے, اس کو ریویمپ کر دیا گیا ہے, تو یہ چل نہیں رہا ہے. سو اس لیے یہاں پہ آپ کو 0 پیج انڈیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ گوگل اس کو سرچ کر کے آپ ویب سائٹ پہ دکھا رہا ہے سرچ انجن پہ. سو اگر آپ کی ویب سائٹ انڈیکس نہیں ہے, دیٹ مینس کہ وہ سرچ کرنے پہ شو بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی فی الحال 0 پیج انڈیکس ہے, 364 ہیں جو نان انڈیکس ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اس پہ جو مسئلے حال ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. کور ویب وائٹلس کے اندر آپ بیسکلی اپنی میں آپ کو اسپیڈ ٹیکنیکل ایسے مینشن کری تھی نا, اس کے اندر آپ موبائل کی اسپیڈ دیکھ سکتے ہیں. آپ موبائل کی اسپیڈ کتنی ہے یہاں پہ اوبیسلی اگین یہ جو سائٹ ہے یہ بھی چل نہیں رہی ہے, یہ بھی ڈاؤن ہے کرنٹلی, تو اس پر وہ شو نہیں ہو رہی اسٹیٹس.
تو آپ اپنی جو پیج کی اسپیڈ کے ویب سائٹ کی کیا اسپیڈ ہے، موبائل کے اوپر کتنی جلدی لوڈ ہو رہی ہے. آج کل ایس ای او کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کتنی جلدی لوڈ ہوتی ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ 2-4 منٹ لیتی ہے لوڈ ہونے میں، دیٹ مینس کہ وہ گوگل اس کو کبھی بھی، اگر آپ کا سب کچھ صحیح بھی ہوگا نا تو کبھی بھی شو نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس خراب ہے، یوزر ایکسپیرینس خراب ہے. ایک یوزر آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہ 4-5 منٹ دے دے، آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہو، وہ 4-5 منٹ لوڈ ہونے میں لگا دے، تو آپ اتنا ویٹ نہیں کریں گے. ہمارا اٹینشن اسپین بہت کم ہو چکا ہے. ہم انسٹنٹ دیکھیں 2-3 منٹ ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اوپن، نہیں تو ہم بند کریں گے، ہم کہیں اور چل جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اٹینشن اسپین بہت کم ہے. تو گوگل بھی چاہ رہا ہے کہ اگر اس کی ویب سائٹ پہ کوئی ٹریفک آ رہی ہے تو اس کو سسٹین کرے. تو اگر کوئی تو اس لیے وہ ویب وائٹلس بیسکلی اس کو بولتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فون پہ اسپیڈ کیا ہے، ڈیسک ٹاپ کی اسپیڈ کیا ہے، دین آپ اس کو کسی پھر چیک کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ پیجز وغیرہ آپ کے شو ہوتے ہیں، آپ یو آر ایل کو انسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی یو آر ایل کے کوئی مسئلہ آ رہا ہے. سم ٹائمز آپ کے اسپیم اور بورڈس والی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اگر کوئی پیج ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کا ویب سائٹ کوئی پیج ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے، اس میں کوئی شاپنگ والا پیج ہے، کوئی اور پیج ہے، تو اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں وہ بھی یہاں سے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی اس سے یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کی سائٹ ٹریفک اور اس کے اسٹیٹس بھی آگے دیکھیں. ابھی کی ورڈز آ رہے ہیں، یہ میری ویب سائٹ ہے، یہاں اوپر ٹریفک ہے، اینڈ دین یہ کوئریز ہے، جو کوئریز سرچ کر کے لوگ میری سائٹ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فری ویب کانفرنس سافٹ ویئر، اس پہ 0 کلک ہے اور اتنے امپریشنز آیا ہوا ہے. سو یہ بیسکلی کنیکٹ کر دیں. اوکے، سو یہ سارے وہ بیسکلی کی ورڈز ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور جن کے اوپر میری ویب سائٹ شو ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ ساری امپریشنز ہیں، لیکن وزٹس نہیں آئے ابھی تک. وزٹس ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پیجز کون سے ہیں جو شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر امپریشنز ہیں. یہ سب سے زیادہ شو ہونے والا پیج ہے، وہ بھی بلاگ کا پیج ہے. آئی تھنک اگر یہ اوپن ہو ابھی تو میں آپ کو دکھا دوں. آئی تھنک کہ یہ چل رہا ہوگا. نوٹ شور کہ یہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں، لیکن یہ اوبیسلی اسٹیٹس ابھی کے بھی نہیں ہیں، یہ پرانے اسٹیٹس ہیں. تو آپ یہاں سے پیج ٹیسٹ یو آر ایل بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں کروں اس کو. یہ ہم تھوڑا سا انڈر چلے جائیں گے ایس کے اندر، لیکن یہ کہ ہم کر سکتے ہیں. اس کا ٹائم لگے گا تو میں ڈائریکٹلی اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ چل رہا ہوگا تو چل رہا ہے، مطلب ریڈائریکٹ کر دیا ہوگا. ریڈائریکٹ آپ دیکھیں، میں نے اس کو کھولا. آپ یہ یو آر ایل تھا ٹاپ 10 فیچر آف ویڈیو کانفرنسنگ، اینڈ اس کو ریڈائریکٹ کر دیا ہوگا مین ہوم پیج کے اوپر. سو یہ ابھی کے لیے نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ پرانے اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ نہیں چل رہا ہے، اس کو ریڈائریکٹ کیا ہوگا. اوکے، کہاں پہ ہیں لوگ. یہاں پہ آپ کو پیجز شو ہو رہے ہیں جو آپ کے، یہ بلاگ پیج تھا بیسکلی، جس کے اوپر ساری امپریشن آئے ہوئے تھے، کلکس کوئی نہیں آئے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ کی جو ٹریفک آ رہی ہے، آپ کی جو ٹریفک آ رہی ہے یا پھر آپ کا جو پیج ہے وہ کن اسپیسیفک لوکیشن پہ سرچ ہو رہا ہے، شو ہو رہا ہے نا. جیسے میں یہاں پہ کچھ سرچ کروں گا گوگل کے اوپر ویڈیو کانفرنسنگ والی ایک سائٹ تھی، تو میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سرچ کرتی ہوں. ویڈیو کانفرنسنگ از بیسکلی آپ کا ویڈیو ٹولس میں سے یہ آپ کا اسکائپ ہوتا ہے، یا پھر بھی ہم گوگل میٹ یوز کریں نا، ان کس طرح کے ٹولس کو ویڈیو کانفرنسنگ ٹولس بولتے ہیں. میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے، لیکن جیسے میں یہ سرچ کر رہی ہوں، میں پاکستان سے سرچ کروں تو جو بھی سائٹس شو ہوں گی نا میرے پاس، تو اس میں پھر یہاں پہ آنا چاہیے کہ میں پاکستان سے سرچ کروں. لیکن ابھی اس ویب سائٹ کا جو ورلڈ کپ ڈاٹ اے آئی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر جب بھی کوئی سرچ کرتے ہیں تو جو ٹریفک آ رہی ہے نا وہ یو ایس سے ہے، برازیل سے، یو کے سے ہے. تو وہاں پہ کنٹریز آ رہی ہیں آپ کی بیسکلی. پھر آپ اس میں ڈیوائسز دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس سے بہت سارا وہ ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہو. اگین جو میں نے بات کی تھی کہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں کرتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی آڈینس کہاں سے آ رہی ہے، آپ نے کہاں پہ آپٹیمائز کرنا ہے. اب اس پرٹیکولر ٹول کی جو آڈینس ہے نا وہ ویب سائٹ سے زیادہ آ رہی ہے، موبائل ڈیسک ٹاپ سے آ رہی ہے، لیپ ٹاپ سے آ رہی ہے، فون سے بہت کم ہے، اینڈ ٹیبلیٹس تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اب ہم جو اپنا ایکسپیرینس ہے نا، اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا نا، تو ہم اس کے حساب سے اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے حساب سے ہم اپنی چیزوں کو اور آپٹیمائز کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سارا ایسا ڈیٹا ہے جو کہ گوگل سرچ کنسول اور انالیٹکس میں آپ کو مل جاتا ہے. ریسرچ اپیرنسز ہیں، اینڈ دین ڈیٹس بھی آگے آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ بہت ساری اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ فلٹرز وغیرہ ایڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کون سی ایگزیکٹلی کس پرٹیکولر لوکیشن سے کس پرٹیکولر دن پہ کتنی ٹریفک آئی تھی. وہ سارا کچھ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو.
ریفریش نہیں ہوا. اگین سوری, میرا ایکچولی تھوڑا سا انٹرنیٹ ویک ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک میری اسکرین بھی شو ہو گیا نا آپ لوگوں کو. فون بند ہو گیا میرا. آئی تھنک اتنا کافی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی بیسکلی میں کہنا کیا چاہ رہی تھی, پوائنٹ آف ویو کرنا چاہ رہی تھی. دیٹس گریٹ. جی بیسیرا یہ کور ہو گیا, اچھا ہو گیا, یہ سمجھ آ گئی, سب کو آگے کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. گوگل پیج اسپیڈ انسائٹس اوکے, ٹھیک ہے. گوگل انالیٹکس لائک لنکڈن انالیٹکس. اچھا نہیں, اس پہ تھوڑا ڈفرینس ہوتا تھا. لنکڈن انالیٹکس جو ہے وہ صرف لنکڈن کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. گوگل انالیٹکس اوور آل آپ کی سائٹ کے اوپر, وہ آپ کی سائٹ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لنکڈن صرف لنکڈن کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. گوگل آپ کا اوور آل جو گوگل کے اوپر سرچز ہو رہی ہوتی ہے نا ساری, اس کے اوپر وہ سارا دیکھ رہا ہوتا ہے. سو یہ کائنڈ آف لنکڈن بہت ایک چھوٹا ٹول ہے گوگل کی نسبت, تو کائنڈ آف ہے سیم. جیسے اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ٹک ٹاک کے انالیٹکس بھی ہوتے ہیں, ویسے ہر پلیٹ فارم کے اپنے انالیٹکس ہوتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم کی اپنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. لیکن جتنا ان ڈیپتھ ڈیٹا آپ کو گوگل انالیٹکس پرووائڈ کرتا ہے یا سرچ کنسول پرووائڈ کرتا ہے, اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کو کوئی بھی سوشل میڈیا والا ٹول پرووائڈ نہیں کرتا. تو وہ چیز ہے بس ڈفرینس, باقی یہ سیم سے نہیں, آپ سیم سے کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, بیک ٹو ہیئر. ہم کافی تھے, ہم سوچے اسٹڈی ہو ہے. میں نے بہت کی پوائنٹرز یہاں پہ لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. دین اس کے بعد پیپر کلک ہے, جو کہ ایڈورٹائزنگ ہے, پی پی سی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ بیسکلی سرچ ایڈس رن کرتے ہیں. بس کھلا ہوا ہے کروم, اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ. سو جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں کہ اس میں آئے گا پیپر. فی الحال ہمیں اس کو کوئی ایڈ شو نہیں ہو رہا. یوزلی آپ کو یہاں پہ اوپر یہ دیکھیں, میں اے آئی کی بات کر رہی تھی نا, تو آج کل یہ اے آئی اوور ہے جو کہ تھرو جیمنائی کے تھرو پروڈیوس ہو رہا ہے, اور یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ گوگل کا اپنا ٹول ہے جیمنائی. آئی تھنک بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا, نہیں پتا تو جے پی ٹی کی طرح ہی جیمنائی بھی ہے, یہ گوگل کا ٹول ہے جو گوگل آپ کو اے آئی کے تھرو پرووائڈ کرتا ہے. اینڈ دین آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے, جو ہے سوری آپ کی جو ہے نا سوشل ایسی جو آپ کی نا بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے, پہلے کی طرح نہیں ہے اے آئی کے ساتھ. اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ڈفرینٹلی کرنی پڑتی ہیں. پہلے جس طرح سے آپ ایسے کر رہے تھے ویسے اگر آپ کریں گے تو آپ کو کوئی چانس نہیں ہے اسٹینڈ آؤٹ کرنے کا. آج کل آپ کو صرف ایس ای او جو کرنی ہے وہ ویب سائٹس کے لیے نہیں کرنی ہے, آپ کو آج کل ایس ای او کرنی ہے اے آئی کے لیے, اے آئی ٹولس کے لیے. کہ آپ جی پی ٹی پہ جا کے اگر سرچ کریں نا کہ فار ایگزامپل کہ میری کمپنی ہے سیس مارکیٹنگ گروز, اور ہم لوگ سیس مین سافٹ ویئر کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز ہی دے رہے ہیں بیسکلی, لیکن ہم سافٹ ویئر کے لیے دے رہے ہیں. ہم ای کامرس کے لیے نہیں دے رہے, ہم فزیکل پروڈکٹس کے لیے نہیں دے رہے, ہم ایسے ٹولس کے لیے دے رہے ہیں, سافٹ ویئرس کے لیے دے رہے ہیں. ہم ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں بیسکلی. سو اب میری وہ کمپنی ہے سیس مارکیٹنگ گروز, تو اب میں چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی اے آئی کے اوپر اپنا ٹول, فار ایگزامپل کسی نے اپنا ٹول بنایا ہے, آپ نے فار ایگزامپل کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی بڑا جیسا کوئی ایک چیٹ ایپ بنا دی ہے, ٹھیک ہے, یا ٹک ٹاک کی طرح کوئی ایک اور مارکیٹنگ ایپ بنا دی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں اس کو مارکیٹ کریں. سو اب میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف میں جب سرچ پہ آؤں, گوگل پہ آؤں, تو یہاں پہ میرا ریزلٹ شو نیچے, جو کہ اگین نیچے ہے. لیکن اس سے پہلے جو میرا ایم ہے نا کہ یہاں پہ جو اے آئی دکھا رہا ہے نا, اب یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا ساری, یہ جو یہ 3 آ رہی ہیں سائٹ پہ, یہ اے آئی دکھا رہا ہے. جو نیچے ویب سائٹس آ رہی ہیں نا ساری, دیکھیں اے آئی نے پورا ایک ویڈیو, یہ جو ویڈیو اے آئی نے دکھائی ہے, یہ اے آئی نے خود اٹھائی ہے. اب یہ اے آئی سے کیسے آئی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنی اے آئی کے اوپر مارکیٹنگ ایس ای او کی ہوئی ہے, اے آئی ایس ای او کی ہوئی ہے, اس کو اے آئی ایس ای او بولتے ہیں. سو انہوں نے اپنا اے آئی کے اوپر سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی کی ہوئی ہے, تاکہ وہ جب اے آئی کے اوپر کوئی سرچ کرے تو وہ اے آئی بھی ان کا ریزلٹ اوپر دکھائے, ٹھیک ہے. سو اس کے بعد یہ نیچے ریزلٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نیچے دیکھو, پھر یہ کچھ کمپنیز آ رہی ہیں, پھر کوشچنز آ رہے ہیں, دین نیچے جا کے سارے ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن جو ٹاپ پہ سارا کچھ آ رہا ہے, اے آئی خود دیکھ رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے, اس کے بعد دکھا رہا ہے. سائٹ پہ بھی جو 3-4 آ رہے ہیں, یہ بھی اے آئی کے تھرو ہی آ رہے ہیں. یہ جو ریزلٹس شو ہیں سارے اے آئی دکھا رہے ہیں. سو آپ آج کل نا کمپنی کس چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ ہم اپنی جو آپٹیمائزیشن ہے نا کی ورڈس کی, وہ اے آئی کے اوپر بھی کریں, تاکہ جب بھی کوئی کوشچن اے آئی سے پوچھے نا, چاہے وہ چیٹ میں یہاں پہ نہیں آ کے پوچھے, ٹھیک ہے. آج کل بہت کم لوگ گوگل پہ آ کے سرچ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی جی پی ٹی پہ جاتے ہیں, وہاں سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب مجھے کوئی ویڈیو کانفرنسنگ ٹول چاہیے, تو مجھے بتاؤ کون سا والا یوز کر سکتا ہوں, کون سا کاسٹ افیکٹو ہے. سارا کچھ آپ اسے کہیں پہ کر لیتے ہو, آپ کو ضرورت نہیں پڑتی گوگل کے اوپر آنے کی, کیونکہ آپ کو ہر چیز دے رہا ہے. آپ اگر آپ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, آپ ڈیپ سیک یوز کرتے ہو, یا آپ جیمنائی یوز کرتے ہو, تو آپ وہاں جا کے یہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹولز ہیں, لیکن موسٹ فیمس ونس میں اس کی بات کری ہوں, تو آپ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہو کہ مجھے یہ ٹول چاہیے. ویڈیو کانفرنسنگ اگر آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی ایسا ٹول چاہیے جو نوٹس بنانے میں میری ہیلپ کر دے.
یا پی پی ٹی بنانے میں میری ہیلپ کر دے تو مجھے بتا دو کون سا کاسٹ افیکٹو ہے, کون سا سب سے بیسٹ ٹول ہے, تو مجھے بتا دو. جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا. اب جی پی ٹی ان لوگوں کا اگر آپ نے اپنی ٹول کی آپٹیمائزیشن جی پی ٹی کے اندر کی ہوئی ہے یا اے آئی کے حساب سے کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا وہاں پہ شو ہوگا, ادروائز آپ کا وہاں پہ شو نہیں ہوگا اور لوگ آپ کی سائٹ پہ نہیں آ رہے. تو یہ اے آئی تھوڑی سی نا ایس والی چیزیں بہت زیادہ اگر اگین ہم پی ایس میں چلے گئے تھے, لیکن ایس اے آئی کے اندر بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. ہم کہاں پہ تھے, ہم ڈسکس سے کرے تھے سوری آسام پیپر ڈسکس کرے تھے. اچھا, اس کے اندر بیسکلی آپ نے جو بھی سرچ انجن کے اوپر ریزلٹ دکھانے ہوتے ہیں نا وہ سارے پیپر کے اندر آتے ہیں. اس میں آپ ایڈز رن کرتے ہیں گوگل ایڈس کے تھرو. یہاں پہ گوگل ایڈز ہوتا ہے, ہر بندے کے پاس شورا ہوتا ہے. انیشلی آپ کو کچھ کریڈٹس بھی مل جاتے ہیں ایڈز رن کرنے کے لیے, اینڈ دین آپ کو باقی آپ کو پھر خود پے کرنا پرچیز کرنا پڑتا ہے. سو گوگل ایڈس کے اوپر جیسے آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈز رن کرتے ہیں اسی طرح سے گوگل کے اوپر ایڈز رن ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایڈس کی تھوڑے زیادہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, تھوڑا زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس مانگتے ہیں. تھنک یہاں پہ ہونا چاہیے, مجھے آئی ڈی سوئچ کرنی پڑے گی. جسٹ میں ایک ڈیش بورڈ اوور بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آئیڈیا ہو کہ جب اس کی اسکرین دکھتی کیسے اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں بیسکلی آپ ایڈ چلاتے ہیں ڈفرینٹ سارے فی الحال یہاں پہ نا آئی تھنک کوئی ہے نہیں ہے, تو میں آپ کو آئی ڈی سوئچ کرنی پڑے گی. آئی تھنک ابھی کے لیے چیز کو سکپ کرتے ہیں. میں آپ کو بیسک اوور بتا دیتی ہوں جو ہوتا ہے کیا ہے. اس میں کی ورڈ بلڈنگ ہوتی ہے جو کہ گوگل ایڈ, اس میں گوگل کا ایک اپنا کی ورڈ پلانر ٹول ہوتا ہے جس کے اندر آپ جا کے کی ورڈس کی ریسرچ کرتے ہیں. گوگل کا اپنا کی ورڈ پلانر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ میں نہیں ہے, تو آئی تھنک یہ لوگ آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, بہت آسان ہے. گوگل کا ایک کتنا کی ورڈ پینل ہوتا ہے جس میں آپ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی کیمپین کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کون سی, فار ایگزامپل آپ کو کوئی ایڈ بنانا ہے گوگل پہ تو بیسکلی آپ کی ورڈ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ ایڈس کی کاپیز بناتے ہیں. اے بی ٹیسٹنگ آپ نے کرنی ہے. اے بی ٹیسٹنگ از بیسکلی کہ آپ سیم گرافکس سب کچھ سیم رکھتے ہیں, صرف یا تو کوئی ایک چیز بدل دیتے ہیں. مطلب آپ دو بالکل ایگزیکٹ چیزیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے مے بی سیم رکھا, ڈیزائن سیم رکھے, آپ نے کانٹینٹ چینج کر دیا, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا چیز زیادہ پرفارم کرے, کون سا ایڈ زیادہ پرفارم کرے. اس کو بیسکلی بولتے ہیں اے اور بی سے سمپل بنا دیں کہ آپ ایک ہی پروڈکٹ کے لیے دو ایڈز رن کرتے ہیں, دو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایڈز رن کرتے ہیں. یا تو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کرتے ہیں یا پھر تھوڑے بہت مائنر چینجز کر دیتے ہیں, باقی وہ سیم ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا آپ لوگ اپنا اس کے اوپر زیادہ بجٹ لگا لیتے ہیں. جو نہیں انڈر پرفارم کر رہا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ, اور موسٹ آف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیزائن بناتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ ڈیزائن بہت اچھا ہے, اس پر ایسا ایک ہی ایڈ لگا کے سب کچھ رن کر دیتے ہیں. آپ ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس میں سارا وہ ایڈ وغیرہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں, دین اس پر اتنے ریزلٹس نہیں آتے ہیں. وہ بیسکلی اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ نے ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے ایڈ ڈال دیے ہوتے ہیں. سو اس سے بہتر کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل ایڈس چلاتے ہیں, ملٹیپل ایڈس کی وہ کاپیز بناتے ہیں, اینڈ دین اس کے اوپر آپ ایڈ ڈفرنٹ یا تو اس میں امیجز چینج کر دیتے ہیں یا پھر اس کے اندر کانٹینٹ چینج کر دیتے ہیں. یوزلی گوگل کے اوپر جو ایڈز رن ہوتے ہیں اس میں امیجز اس طرح سے یوز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے آپ کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے حساب سے آپ سارا اپنی کمپین چلاتے ہیں جو زیادہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کا آر او آئی, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, آر او آئی ہوتا ہے آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, جس میں آپ کا ریزلٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اس میں کلک زیادہ آ رہے ہیں, جیسے انکریز زیادہ آ رہے ہیں. اگر آپ نے بک کا ڈیمو کی کمپین چلائی ہے یا آپ نے شاپ ناؤ کی کمپین چلائی ہے, تو جس میں زیادہ ریزلٹس آ رہے ہیں باقی بجٹ اس پہ ایلوکیٹ کرتے ہیں, پہلے والے کو اسٹاپ کر دیتے ہیں, دین اس طرح سے آپ بیسکلی رن کرتے ہیں. اس لیے گوگل ایڈس یوز ہوتا ہے. میٹا ایڈس مینیجر بیسکلی اس چیز کے لیے یوز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ گوگل ایڈس کے لیے یوز نہیں ہوتا, نہ کہ لنکڈن ایڈس کے لیے بھی پی پی سی کائنڈ آف ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹلی گوگل کے اندر نہیں آنا پڑتا. مطلب ایک طرح سے پی پی سی کی ایگزامپلس میں وہ بھی آ جاتے ہیں, لنکڈن ایڈس یا گوگل میٹا ایڈس آ جاتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی نہیں آتے. مائکروسافٹ ایڈس پاکستان میں چلتے بھی نہیں ہیں, لوگ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ لوگ مائکروسافٹ کی بہت زیادہ آڈینس پاکستان میں یوز نہیں کرتے. زیادہ لوگ کروم یوز کرتے ہیں, موسٹلی اسی کے اوپر ایڈس رن ہو رہے ہوتے ہیں.
یہ میں نے ایگزامپل لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ فار ایگزامپل ایک ڈینٹل کلینک ہے جو ایک کمپین ایڈ چلاتا ہے گوگل کے اوپر کہ ڈینٹسٹ نیئر می. تو اب اس نے ایک لوکیشن لگائی ہے فار ایگزامپل جوہو ٹاؤن کے اندر کوئی ڈینٹل کلینک ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین اس کلینک نے گوگل کے اوپر ایک ایڈ چلا دیا ہے کہ ڈینٹسٹ نیئر می والا, ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ جو جوہر ٹاؤن میں ہے اگر وہ سرچ کرے ڈینٹسٹ نیئر می تو اس کو سب سے اوپر جو شو ہوگا نا, فار ایگزامپل آپ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں, اس کو سب سے اوپر جو شو ہوگا نا ایڈ, وہ اس پرسن کا ہوگا جس نے اس کے اوپر کیمپین چلائی ہوئی ہے. اوکے, ہمیں کوئی ایڈ شو نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں کوئی اس کی ورڈ پہ ایڈ چلا نہیں رہا, ٹھیک ہے. لیکن یوزلی آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہم کیا سرچ کریں تو اس میں آئے گا, لیکن دس از سم تھنگ جو کہ اوکے ٹھیک ہے. ایسا مطلب اس نے ایڈ فار ایگزامپل کسی نے وہ ڈینٹسٹ نیئر پہ چلایا ہوا ہے, آپ لوگ سرچ کریں گے تو اس کے اوپر اس ایڈ کے اوپر اس کا رزلٹ ٹاپ پہ شو ہوگا, باقی لوگ اس پر, ٹھیک ہے. سو جب آپ کوئی ایڈ دیکھو گے تو آپ کلک کرو گے, آپ کو کسی طرح کی اسکرین پہ چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل سمجھ آتی ہے دین آپ اس پر مطلب ریزلٹ ٹریفک تو اتنا سے آپ کی آ جاتی ہے. اس کے اندر پی پی سی اسپیشلسٹ کا ہوتا ہے, پیڈ ایڈ مینیجر ہوتا ہے, میڈیا بائر ہوتا ہے. میڈیا بائر از اور ہائی ٹیک والی چیز آ جاتی ہے, بالکل بیگنر فرینڈلی نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا جب آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو آپ اس چیز پہ جا رہے ہوتے ہیں. میڈیا بائر از اے پرسن بیسکلی جو کہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کون سی کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو وہ ساری پلاننگ جو ہائی لیول کی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ یہ پرسن دیکھتا ہے, بہت ہی ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے جو کہ سارا کچھ اوور آل مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نا اچھا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. اپنے کو ملٹیپل کیمپینز رن کی ہوں, ملٹیپل برانڈس کے لیے آپ کو اس لیول پہ جا کے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ای میل مارکیٹنگ. ای میل مارکیٹنگ آئی تھنک کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ کر ہی ہے, لوگوں کو پتا ہوگا اس کا. آپ اگر کسی کوئی بھی ٹول کہیں سے کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں آن لائن, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے سپائر سے کوئی سوٹ پرچیز کر لیا, یا میں نے کسی اسکن کیئر برانڈ سے کچھ آن لائن آرڈر کر لیا, تو ان کے پاس میرا ایک ای میل چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ان کے پاس میرا ایک ای میل چلا گیا دین وہ اس کے اوپر مجھے کیمپینس بھیجتے ہیں. اگر ٹرائی کہ اگر میرے پاس کوئی ہو تو میں آپ کو شو کیس کر دوں. آپ جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں نا, آپ کا ای میل ان کے پاس چلا جاتا ہے. یہ پرچیز نہیں کرتے ہیں, ویسے سائن اپ کر لیتے ہیں کسی ای میل ٹول کے اوپر, اینڈ دین وہ آپ کو اس کے اوپر ملٹیپل ان کی نئی چیز آتی ہے تو وہ لانچ کرتے ہیں, آپ کو ای میل بھیجتے ہیں. آج کل تو کیا کہ واٹس ایپ کے اندر بھی ہو رہا ہے. آپ نے آئی تھنک اگر کسی نے جین فارم سے کوئی چیز پرچیز کی ہے تو جین فارم والے یا ایک دو اورگینک والے بھی یہ چیز کرتے ہیں, آپ کا واٹس ایپ کے اوپر ایک وہ دوبارہ کوئی نئی پروڈکٹ, جیسے بھی اورگینک کی ریسنٹلی سیل لائی ہوئی ہے 14 اگست والی. سو آئی ہیو گاٹ نوٹیفیکیشن ٹوڈے کہ ہماری سیل لائی ہوئی ہے, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ یوز کریں. تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, واٹس ایپ از سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو وہ مارکیٹنگ اس کے اندر یوز کریں. سملر گوز فار آپ کی یہ مطلب میں نے پرچیز کیا ہوا ہے, ان کا میرا نمبر ہے, دے آر ریڈنگ آن واٹس ایپ اینڈ ناؤ دے آر مارکیٹنگ, میرے جو واٹس ایپ پہ مارکیٹنگ کی بھیج ہیں کہ یہ چیز کرو وہ چیز کرو. سو پروموشنس کے اندر بیسکلی آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کے یہ جو ساری ہے نا بیسکلی یہ جو ہے مجھے آیا ہوا ای میل, یہ بیسکلی ای میل مارکیٹنگ ایگزامپلز ہے. یہ ساری آپ کو جتنے بھی ای میلز ریسیو ہوتے ہیں نا کمپنیز کی طرف سے, وہ مور لیس ای میل مارکیٹنگ کی ایگزامپل ہوتے ہیں. ڈیٹ آف امپلس از اے برانڈ جس کے اوپر یہ گوگل ایڈ ہے. یہ جو آپ کو ٹاپ پہ شو ہو رہے ہیں نا, گوگل ایڈ آپ کو صرف سرچ انجن میں شو نہیں ہوتے ہیں, گوگل ایڈ آپ کو ای میل کے اندر بھی شو ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ اسپانسر لکھا ہوا ہے, اسپانسرڈ. ہم پراکسیز یوز کرتے ہیں, پراکسیز کا آپ کا آئیڈیا نہیں ہوگا. پراکسی ہم اپنے بزنس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو اب وہ اس کا میں نے یہ پرچیز کی ہوئی ہے ایک دفعہ, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ یہ والا یوز نہیں کر رہے, لیکن مجھے یہاں پہ میرے ای میل کے اندر ایک ایڈ دکھایا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ امیج ہے اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے سمپل کانٹینٹ. یہ ٹائٹل ہے, یہ تھوڑا سا ڈسکرپشن ہے, اینڈ دین وزٹ سائٹ کا لنک ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی سملر ہی ہے, ڈیٹا امپلس از آلسو اے پراکسی برانڈ جو کہ پراکسیز آفر کرتا ہے. ہم نے ان دونوں سے پرچیز کیا ہوا ہے ون ٹائم, ان دونوں سے ایک دفعہ ایک پرچیز کر کے ہم نے ان کی پراکسیز یوز کی ہوئی ہیں. سو اب ہم دوبارہ ان کے پاس نہیں گئے, ہمیں ان کی سروسز اتنی اچھی نہیں لگی, دوبارہ ہم نے پرچیز نہیں کیا. بٹ ناؤ دے آر ایڈورٹائزنگ کہ اس پرسن نے ہم سے پہلے پرچیز کیا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ ری ٹارگیٹ کرو کہ دوبارہ آ جائے. تو مجھے میرے ای میل کے اندر ان کا بھی دونوں کے ایڈس ہو رہے ہیں, اسپانسر, ٹھیک ہے. یہاں پہ کلک کروں گی تو ڈائریکٹلی ان کی سائٹ پہ چل جاؤں گی, نہیں کری تو نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے خیر وہ ایگزامپل بھی دیکھ لی. یہ پی پی سی ایگزامپل ہے. اب میں نے یہاں پہ کلک کیا تھا نا تو ان کو اس کی کاسٹ پڑی ہے.
ٹھیک ہے. اب وہ کاسٹ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کتنے امپریشنس کے بعد کوئی بندہ آپ کا ایڈ دیکھنے کے بعد, فار ایگزامپل میں اس کو دیکھتی 10 لوگ اور دیکھتے ہیں اور کوئی کلک نہیں کرتا تو ان کو کاسٹ نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, ان کو کاسٹ تب پڑنی تھی جب کسی نے کلک کرنا تھا. اب میں نے کلک کیا تو ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں کے دیکھنے کے بعد میں نے کلک کیا یا 100 لوگوں کے دیکھنے کے بعد کلک کیا میں نے, تو جتنا زیادہ لوگوں نے ایڈ دیکھا ہوتا ہے, امپریشنز آئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے زیادہ کم کلک ہوتے ہیں, امپریشن کلک کی ریشو اگر کم ہوتی ہے نا تو آپ کی کال زیادہ ہوتی ہے. آئی تھنک تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل جا رہی ہوں. اگر میں تھوڑا زیادہ جا رہی ہوں تو آپ مجھے مینشن کر دیں, میں تھوڑا کٹ ڈاؤن کر دوں گی. ایک ای میل مارکیٹنگ کی آسان ایگزامپل میں دکھاتی ہوں. کافی ان کے برانڈ ہے, انٹرنیشنل برانڈ ہے. دے یوزلی کورز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی برانڈ نہیں ہے. دبئی بیس ہے اور پتہ نہیں کون سا ہے. سو میں نے ان کی ویب سائٹ وغیرہ وزٹ کیا ہے. آئی تھنک آئی پرچیز سم تھنگ. تو اب یہ نا مجھے ان کا وہ اوبیسلی ایڈس دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کی وہ سبسکرپشن نہیں لی ہوئی ہے, لیکن مجھے وہ میرا اپنی اسپانسر لسٹ میں ڈال دیا ہوا ہے. اب مجھے ای میل کے تھرو بھیجتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ نیا کور آیا ہے, یہ اس طرح کا لک, اس کا لک ہوگا. وائی ول یو لو اٹ, مطلب یہ ای میل مارکیٹنگ ایگزامپل, اس میں آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. وائی ول یو لو اٹ, یہ سارے اس کے بینیفٹس لکھے ہوئے ہیں. سائن ٹو ریپلیس کمبو لو, نیچے کوئی مجھے آفر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بندہ کر لیں گے کر لیں, ساتھ میں یہ پرچیز کریں گے فری لے لیں. اینڈ دین اگین تھوڑا سا ایک لمبا سارا ای میل ہے. اینڈ دین اب میں یہ دیکھوں گی اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, اٹ کوڈ بی کہ انہوں نے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کیا ہے, ہو سکتا ہے یہ ان کا نیا کور ہو جو انہوں نے مجھے بھیجا ہوا ہے. تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب انہوں نے مجھے ای میل کر دیا. ٹھیک ہے, اس پہ ان کی بہت زیادہ کاسٹ نہیں جاتی ہے. اب انہوں نے مجھے ای میل کر دیا, آئی ول سی کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں پرچیز کر لوں گی, نہیں اچھا لگ رہا ہے تو میں نہیں کروں گی. لیکن دس از سم تھنگ کہ آپ کسٹمر کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں, بار 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 کسٹمر کے لوپ میں اس کو ریمائنڈ کرواتے ہیں, اس کے لوپ میں رہتے ہیں کہ ہم نے نئی پروڈکٹ لانچ کی. اگر میرے ان کے ساتھ ریزلٹس ایکسپیرینس اچھا ہے یا نہیں بھی اچھا, میں نے ایک دفعہ دیکھا, میں نے پرچیز نہیں کیا, میں نے پھر انہوں نے مجھے بھیجا ای میل, میں نے پھر دیکھا, میں نے پھر پرچیز نہیں کیا. یوزلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دفعہ دیکھیں اور پرچیز کر لیتے ہیں. میں تھوڑا زیادہ ہے, چیزیں کارن تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں سب بچوں کے لیے بھی. یہ اچھا ہو گیا, یہاں تک اب میرا خیال ہے بالکل بیسک چیزیں اور عام ہر پرسن کو پتہ چل گیا, بہت اچھا ہو گیا. اب آگے پھر آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے, مطلب کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو پھر میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں, ادروائز میں پھر جسٹ فائنڈ کرتی ہوں. طلحہ یہ کوشچن آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل آئی تھنک میرے سے زیادہ اے آئی آپ کو زیادہ بہتر گائڈ کرے گا. میں ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں, اگر آپ ڈگری کے اوپر جائیں اور آپ اس کو بتائیں کہ میں نے مے بی گوگل ایڈس کے اوپر کام اسٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے بتاؤ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. اوکے, اچھا ای میل مارکیٹنگ ہم بتا رہی تھی. ای میل مارکیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کی ویب سائٹ وزٹ کی, دین اس نے آپ کو ای میل مارکیٹنگ کے تھرو ریچ آؤٹ کر لیا, پھر اس نے آپ کو گوگل کے اوپر ایڈس دکھا دیے یا سوشل میڈیا کے اوپر ایڈس دکھا دیے. سو بیسکلی جو کسٹمر کی جرنی ہوتی ہے نا, اگر آپ کسٹمر کی ایک جرنی سمپل اسموتھ نہیں ہوتی ہے, اس میں فنلز ہوتے ہیں, بیسکلی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں جس کے تھرو کسٹمر کنورٹ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ویب سائٹ پہ گئے دین اس نے پرچیز کر لیا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اسٹریٹ لائن میں کبھی بھی کسٹمر پرچیز نہیں کرتا. وہ کنسیڈر کرتا ہے, پھر وہ اس کو ریکنسیڈر کرتا ہے, دین وہ اس میں پہلے مطلب تھنک کرتا ہے, پھر اس میں ملٹیپل اسٹیجز ہوتی ہیں, اس پر بعد میں آتی ہوں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس کہنے کا مطلب بیسک یہ تھا کہ آپ ای میل مارکیٹنگ کے تھرو اور باقی سارے ٹولس کے تھرو کسٹمر کو بار بار ریٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آگے نا فنلز میں نہیں جا رہی, فنلز تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس نہ ہو جائے. ابھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے فنلز ہوتی کیا ہے, تو پھر میں اس میں بھی جا رہی کے لیے. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, انفلوئنسر مارکیٹنگ میں بیسکلی افیلیٹ مارکیٹنگ اور انفلوئنسر مارکیٹنگ دو بیسک چیزیں ہیں. افیلیٹ مارکیٹنگ موسٹلی سیس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, آج کل ویسے بھی یوز ہوتی ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ بیسکلی ایسے ہوتی ہے, آج کل دراز میں بہت زیادہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر اکثر ایسے لوگ بہت سارے, خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر, کیا وہ انسٹاگرام کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں نے کوئی پروڈکٹ پرچیز کی ہوتی ہے, وہ اس کا ریویو ڈالتے ہیں, اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے بہت سارے بلکہ ایسے پیجز ہیں اسپیسیفکلی جو صرف اور صرف دراز فائنڈس کر کے نا پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں. کہ کسی نے دیکھا ہوا ہے تو مجھے وہ ضرورت ہم سب کر کے بتائیے, ہینڈ ریز کر دے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ لوگوں کو پتہ ہے. بہت بہت کامن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دراز کے اوپر نا اکثر ایسا ہوا, دراز کے اوپر نہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے نا خالی دراز فائنڈس کر کے وہ ملٹیپل ریلز بنائی ہوتی ہیں کہ میں نے دراز سے بہت ہی افورڈیبل چیز فائنڈ کی, میں نے دراز سے یہ فائنڈ کیا, مجھے ٹیمو سے نہیں ملا, ٹیمو ہیکس یا ٹیمو فائنڈس اس طرح کر کے. تو اب وہ بیسکلی وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بندے کو ویسے ہی مل گئی, اس نے وہ شیئر کر دی. موسٹ آف دا ٹائم وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پرسن سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس برانڈ یا اس پروڈکٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ اس پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں,
اس کا ایک ریویو بنا کے شیئر کرتے ہیں, دین آپ کو نیچے لنک لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ چیز پرچیز کرنی ہے تو اس لنک سے کریں. آپ کو لگتا ہے آرگینک ہے, اس نے اپنا فیڈ بیک ڈالا ہوا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس برانڈ کے ساتھ ایک مارکیٹنگ کی وہ ایک کولیبریشن کی ہوتی ہے, جس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس لنک کے تھرو جتنی بھی سیلز ہوں گی نا, اس پرسن کو اس کے اوپر کمیشن مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ بیسکلی افیلیٹ مارکیٹنگ, کہ آپ کسی انفلوئنسر کے ساتھ یا کسی بڑے پرسن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین اس پرسن کے تھرو یا اس آپ اس کو کوئی لنک دے دیتے ہیں, کچھ طرح کی چیز کر دیتے ہیں, اس کے تھرو جتنی بھی سیلز ہو رہی ہوتی ہے نا, اس پرسن کو اس کا ایک کمیشن ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ افیلیٹ میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ انفلوئنسر مارکیٹنگ میں آئے تو انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی کائنڈ آف سملر ہوتی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں اس کو ہر چیز کے اوپر وہ نہیں مل رہا ہوتا, کیا آپ کہہ لیں کہ کمیشن نہیں مل رہا ہوتا. انفلوئنسرس کو بیسکلی کمپنیز ہائر کرتی ہیں, ون ٹائم ایک ان کے ساتھ پیمنٹ ڈیسائڈ ہوتی ہے, ان کو وہ پیمنٹ ملتی ہے, اینڈ دین وہ کوئی بھی ڈریس اگر ان کو ملا ہے تو وہ اس کو پہن کے ویئر کر کے اسی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, کہ میں تھوڑا سا کچھ کنکلوڈ کر لوں. بیسٹ ہے, بیسٹ آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ بیسکلی ڈسکس کر رہے تھے, میں ریزیوم کر رہی ہوں. اچھا, ہم لوگ بیسکلی ڈسکس کر رہے تھے انفلوئنسر مارکیٹنگ. سو انفلوئنسر مارکیٹنگ از آئی تھنک بیسکلی ہر پرسن کو اس کا پتہ ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ میں ایکسپلین کر چکی ہوں. تو انفلوئنسر مارکیٹنگ ماڈل سیم ہوتی ہے پاکستان میں, اور بہت زیادہ ان ٹرینڈ ہے. اسپیسیفکلی آئی تھنک یوٹیوب وغیرہ ہر بندہ دیکھتا ہے, تو ٹکی اور سائنوں کو مطلب پیپل جن کو آپ کو پیس کرنا چاہیے یا دیکھنا بھی چاہیے, لیکن بہت زیادہ خیر وہ پاپولر ہو چکے ہیں. سو اینڈ دے آر ارننگ تھاؤزنڈ, آپ چھوڑیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پیسے کما رہے ہیں. ایک ایک پوسٹ کا وہ لائک دے چارج اراؤنڈ 3 to 4 lakh rupees. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز بگ یوٹیوبرس, بہت جو آپ کے انسٹاگرام پر عام انفلوئنسرس بھی ہوتے ہیں نا, اگر آپ ان سے پروموشن کرواتے ہیں تو دے چارج دس کائنڈ آف اماؤنٹ فرام یو, اینڈ دین اوبیسلی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو بیسکلی وہ آپ سے ایک اماؤنٹ چارج کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے بڑا کیا سروس ان کو, اگر آپ کو کوئی ٹول ہے یا کوئی سروس ہے, بیسکلی زیادہ تر ویسے ٹولس نہیں ہوتے ہیں. سم ٹائم کوئی جیسے ڈینٹل کیئر والے کوئی اس طرح کی چیزیں بھی پروموٹ کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن مور لیس کلوتھنگ برانڈز ہوتے ہیں, کوئی ایکسیسری برانڈ ہوتا ہے, کوئی آپ کا ٹیک برانڈ ہوتا ہے. تو وہ کوئی موبائل فون لانچ ہوتا ہے تو وہ کسی بڑے یوٹیوبر کو انفلوئنسر کو بھیج دیتے ہیں, اور دین وہ بندہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ برانڈ بہت اچھا ہے. کوئی ریسٹورینٹ لانچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے, وہ بندہ وہاں پہنچا ہوتا ہے, وہاں جا کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. سو بیسکلی جتنی بھی ایگزامپلس آپ آج کل مطلب جتنی بھی چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا, 90% آف ٹائم جو خاص طور پہ آپ کی جو فیوریٹ سیلیبریٹیز ہیں, جو بھی سیلیبریٹیز ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, یا جو بھی آپ کے فیوریٹ پرسن ہے آن لائن میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پرسن ہے, وہ زیادہ تر جو بھی 90% کانٹینٹ جو ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہ پیڈ ہوتا ہے. ایون تو سم ٹائم وی ٹرائی ٹو میک اٹ لک لائک کہ وہ 100% اوریجنل ہے, وہ پیڈ نہیں ہے, نان آرگینک ہے, لیکن موسٹ آف ٹائم وہ پیڈ ہوتے ہیں. آپ ان کو کمپنیز سے برانڈ ان کو ریچ کرتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں, دین وہ پروڈکٹ یا وہ سروس وہ لوگوں کے سامنے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ برانڈ بہت اچھا ہے. اور وہ برانڈ اچھا ہو یا نہیں ہو, مطلب مورالٹیز کے اندر ہمارے ایڈ بہت کم ہو گیا, مورل چیزوں پہ نہیں جا رہے بالکل, لیکن وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ان ریٹرن آف منی. سو بیسکلی وہ ایک چیز ہے. اس کے اندر یہاں پہ ایگزامپلس بھی کچھ کوٹ کر دیں. فار ایگزامپل کوئی ٹیک یوٹیوبر ہے تو وہ کوئی گیجٹ یا کوئی ٹول یا کوئی پروڈکٹ یا کوئی ہینڈ پے کسی چیز کے بارے میں کمیشن لیتا ہے یا پیسے لیتا ہے, اینڈ اس کے ایکسچینج میں وہ آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں پروموٹ کرتا ہے. اینڈ اس سے زیادہ آسان ایگزامپل فیشن انفلوئنسرس لے سکتے ہیں. تو بہت زیادہ آج کل عام ہے, کسی بھی برانڈ کپڑے وغیرہ وہ پروموٹ کر رہے تھے کہ برانڈ بہت اچھے ایسے کپڑے یہ ہیں یا وہ ہے, جوتے ہیں, کچھ بھی ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس کے اندر. سو افیلیٹ مارکیٹنگ پاکستان میں جو زیادہ تر ابھی چل رہی ہے وہ دراز اور ٹیمو وغیرہ والے پلیٹ فارمس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت کم ہیں ایسے پروڈکٹس یا برانڈ جو افیلیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا افیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. آئی ریمبر میں نے ایک کوئی اسکن کیئر برانڈ تھا اس کا دیکھا تھا, لیکن بہت کم ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ پاکستان میں کچھ لیول پہ یوز نہیں ہوتی ہے, انٹرنیشنلی افیلیٹ مارکیٹنگ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. اس کی جگہ پاکستان میں مینلی جو یوز ہوتی ہے وہ میں نے جسٹ بولا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ ٹیمو وغیرہ پہ دراز وغیرہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی, تو یہ بیسکلی میں کا آئیڈیا ہو جائے گا کو بھی کیا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے افیلیٹ کو بھی انکلوڈ کر لیا تھا. سو بیسکلی جو چل رہا ہوتا ہے آج کل وہ انفلوئنسر مارکیٹنگ والا پرسن ہوتا ہے. آئی ہیو ڈن دس فار سم ٹائم. اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ انفلوئنسرس کے ساتھ مطلب آپ بیسکلی ایک میڈیا پرسنل بن جاتے ہیں اس چیز کے اندر, جس میں آپ برانڈ کے ساتھ اور آپ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایز اے برج کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ انفلوئنسر کے ساتھ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں برانڈ کی. اگر آپ برانڈ کی طرف پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آج کل اس کی جگہ پہ نا کچھ ایجنسیز بھی آ چکی ہیں جو اسپیسیفکلی یہ سروس پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ برانڈس کو انفلوئنسر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. تو وہ مڈل مین کی سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو اگر مڈل مین نہیں ہے, بہت سارے برانڈ پہلے ہی کرتے تھے, میں نے بھی ایک برانڈ کے ساتھ مل کے 2 برانڈ کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے کہ میں ایز انفلوئنسر میں ہینڈل کے طور پہ کام کری تھی. اینڈ دین اس میں
I've done a campaign with Hira, I'm not sure उसका भी exact पूरा नाम क्या है, जो फाइव सिस्टर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हेरा है, इसकी एक जो बहन है इकरा, इन दोनों के साथ मैंने कैंपेन भी की थी। सो इनके बेसिकली आप ये करते हैं कि आप इनको डायरेक्टली इनके साथ रीच आउट करते हैं, आप उनके साथ साइड टर्म्स एंड वो चीज़ें डिफाइन करते हैं कि हमें क्या काम करना है, आप हमें किस तरह की वीडियो बना के देंगे, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए। आप ब्रांड की तरफ से वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो अपनी तरफ से कम्युनिकेट करते हैं हाउ मच दे विल चार्ज, कितनी वीडियोस करेंगे, कितनी पोस्ट करेंगे, कितने टाइम बाद करेंगे, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, डिसाइड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एंड देन उसके बाद आप कुछ पेमेंट एडवांस करते हैं, देन दे विल शूट, वो आपको पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना के, तो एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इतना लॉन्ग नहीं होता लेकिन थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता है इसके अंदर, वो बना के शेयर करते हैं, आप अप्रूव करते हैं, देन वो एक उस तरह से जैसे आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है उस तरह से नजर आता है, तो बैक एंड के ऊपर थोड़ी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट है CRO एंड डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, आई थिंक मैं जस्ट इसको ओवरव्यू करूँगी इसके ऊपर, मैं आपको इसका इन डेप्थ नहीं करूँगी, बस ओवरव्यू बता रही हूँ इसके ऊपर। ये बेसिकली सैस के अंदर ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं, वैसे भी यूज़ होती है लेकिन मोस्टली सैस सॉफ्टवेयर वाली मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। इसमें आप यूज़र के बिहेवियर को कुछ चीज़ें बहुत आसान कोशिश की है कि यहाँ पर मैं लिखूँगी वो भी बहुत आसान अल्फाज में लिखूँ, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर मैं लिखूँ ताकि हर बंदे को आसानी से समझ आ जाए, बाकी फिर थोड़ी टफ वर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली इसमें हम लोग अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज बता देती हूँ। लैंडिंग पेज होता क्या है? लैंडिंग पेज एक वो पेज होता है जो कि आप एक स्पेसिफिक कैंपेन के लिए बनाते हैं। जैसे जो होम पेज होता है ना, इसके ऊपर कभी भी आप कोई भी किसी भी किस्म का ऐड नहीं चलाते हैं। आपने जब भी ऐड चलाना होता है ना, उसके लिए स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनता है। अब वो लैंडिंग पेज क्या होता है? अब लैंडिंग पेज का जो कंटेंट होता है ना, वो डिफरेंट लिखा जाता है, वो मार्केटिंग के हिसाब से लिखा जाता है कि उसमें किस तरह का आपने मतलब वो प्योर, क्योंकि आपने एड्स लगाने होते हैं, उसमें पैसे लगाने होते हैं, तो उसका कंटेंट सिर्फ कन्वर्जन के लिहाज से होता है कि किससे ज़्यादा हमारे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कंटेंट हो जिससे कन्वर्जन आए। ठीक है, आपका जो होम पेज होता है ना, मतलब एक एग्जांपल उसमें मैं दूँ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉल टू एक्शन होते हैं। यहाँ पे हमारी साइट पे एक मेन पे कॉल टू एक्शन लिखा है, वो भी लेट्स टॉक वाला लिखा हुआ है, परचेज नाउ, कन्वर्ट, बुक का कॉल, इस तरह पे भी सिंपल एक डायरेक्ट। उसके बाद उसमें हर सेक्शन के अंदर एक, अभी मैं कोई लैंडिंग पेज का देख के आपको शेयर कर दूँगी, उसमें हर सेक्शन के अंदर आपका ना कॉल टू एक्शन होता है। अभी ये तो खैर ऑब्वियसली हमारा वेबसाइट का होम पेज है, तो इसमें यहाँ पे ऑब्वियसली आपको शो नहीं होगा। मैं लैंडिंग पेज की एग्जांपल शोकेस करके आपको सेंड कर दूँगी, आप लोगों को देख लेना। ये ड्यूरिंग Q&A मैं वो सर्च करके आपको दिखा दूँ। तो उसके अंदर आप बेसिकली कंटेंट इस तरह से लिखते हैं कि आपका मतलब कंटेंट लिखने की तरफ एम ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करवाएं, कि अगर आपकी बुक सेल कर रहे हैं तो लोग बुक बाय कर लें, खरीद रहे हैं आपसे वो। एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आई है, जस्ट रिसेंटली एक है प्रोफेसर सलमान समथिंग, डॉक्टर, एक डॉक्टर है जो किड्स की साइकोलॉजी के ऊपर बता रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में, आपका नाम बताती हूँ, डॉक्टर जावेद इकबाल। मैंने आज भी उनका एक पेज विजिट किया था, उन्होंने अपनी बुक के, आई थिंक हाँ मेरे पास वो होगा, मैं वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। उसमें उन्होंने अपनी बुक के ऊपर ना, वो एक अपनी कोई बुक है किड्स के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है कि किड्स की पेरेंटिंग वगैरह के ऊपर, या आपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है उसके ऊपर लिखी हुई थी। एंड देन आई मुझे यूट्यूब के ऊपर वो आया, मैंने उस पर लिख के, एंड देन आई विल शो, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो उसके ऊपर आपका जो कंटेंट होता है ना, वो इस तरह से लिखा जाता है कि आप एम करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप जो चीज़ बाय करवाना चाह रहे हैं ना, उसके ऊपर फोकस होता है कि लोग वो चीज़ खरीद लें। बार बार आप उसके फीचर्स, जैसे वो हमने एक देखा था ना, ये भी एक तरह के लैंडिंग पेज ही उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो बार बार आपको कोई ना कोई एक्शन दे रहे हैं कि ये देखो रिप्लेस कर लो, ये परचेज ले, मतलब गिफ्ट ले लो, साथ में कॉम्बो डील है, ठीक है, हमारा नया आया हुआ है, इसमें साथ में फ्री ये आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें आप उसके अंदर, फ्री शिपिंग, 30 डेज रिटर्न, इतने सारे मेंबर्स हैं, तो मतलब आप बेनिफिट्स बता के ना अगले बंदे को कन्विंस कर रहे होते हो कि ले लो, परचेज कर लो, कुछ भी ना इस तरह से। तो ये बेसिकली वो होता है लैंडिंग पेज आपका होता है। उसमें अगेन फिर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं, यूजर बिहेवियर के ऊपर हीट मैप्स होते हैं और यूजर रिकॉर्डिंग होती है कि गूगल के अंदर, नॉट एग्जैक्टली गूगल लेकिन वेबसाइट्स के ऊपर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप ये सेटअप कर सकते हैं, जैसे होटजार है, अनबाउंस है, इस तरह की चीज़ों से ना आप सर्च कर अपने ना वेबसाइट के ऊपर एक काइंड ऑफ ना हीट मैप बना लेते हैं। हीट मैप होता क्या है? हीट मैप बेसिकली यूजर रिकॉर्डिंग क्या होती है, जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, जैसे मैं इस वेबसाइट पे की, तो अगर हमने लगाया हुआ है अपने पेज के ऊपर, तो जब कोई यूज़र आएगा ना, तो वो जो कर रहा है, वो यहाँ पे गया, उसने कोई नया पेज खोला, उसने कहाँ पे क्लिक किया, ये सब रिकॉर्ड होता है। इसकी वीडियो बन जाती है या फिर इसका हीट मैप के तौर पे ना वो क्लिक्स रिकॉर्ड हो जाते हैं कि एक यूज़र आया था, ये उसकी लोकेशन थी और उसने यहाँ आपके पेज के ऊपर ना क्लिक किया था। तो
آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ یوزر یہاں پہ اس نے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا, یہ والا سیکشن اس نے خود 5 منٹ یا 2 منٹ یا 1 منٹ کھولا رکھا, باقی اس نے یہ والا سیکشن اسکپ کر دیا فوراً سے, اس کو ٹائم نہیں اسپینڈ کیا, اس کو ریڈ نہیں کیا. تو آپ نا اس طرح کے اس سے اینالائز کرتے ہیں کہ یوزر آپ کا کیا چیزیں پسند آ رہی ہیں, کیا چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں, تو اس کی بیس پر آپ سارا ریویو کرتے ہیں. اگین یہ سیس کے اندر یوز ہوتا ہے, پاکستان میں اس کا اس طرح سے اسکوپ ہے نہیں سیس کے اندر, پھر بھی ہے لیکن اوور آل اس طرح سے نہیں ہے. ایگزامپل میں یہاں پہ سیس کی لکھی ہوئی ہے, سی آر او اسپیشلسٹ. اس کا بیسکلی پرپز یہ ہے کہ آپ نے کنورژنس انکریز کروانی ہے, ٹھیک ہے. پروڈکٹ مارکیٹنگ یو ایس ڈیزائنرس کے اندر آ جاتے ہیں, آئی تھنک اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں, بہت زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے. نیکسٹ ہے ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ, وہ بھی سیم اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے کے پی آئیز ہوتے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرس. آپ جب بھی کوئی بھی مارکیٹنگ کا اسٹیپ لینے لگتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے ای میل مارکیٹنگ کرنی ہے, یا آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے, یا آپ نے ایڈس چلانے ہیں, کچھ بھی کرنا ہے, یا آپ نے کانٹینٹ مارکیٹنگ بھی کرنی ہے, کیلنڈر بنایا ہے, تو ہر اس چیز کا جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں نا, تو آپ اس کا ریزلٹ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا میں یہ چیز کروں گا, اینڈ دین بٹ ڈو آئی ایکسپیکٹ کہ اس کا ریٹرن کیا ہوگا, اس کی کیا وہ چیزیں آ رہی ہیں. پھر آپ اس کو بولتے ہیں کہ پرفارمنس انڈیکیٹرس, کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز ہے یہ ورک کر رہی ہے, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس تک جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے. تو ہر پلیٹ فارم کے جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کی ریلس کے اوپر ویوز, لائکس اور کمنٹس اور انگیجمنٹ ہوتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے امپریشنس, کلکس اور آپ کا باؤنس ریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ریٹینشن ٹائم ہوتا ہے. ہر چیز کا ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے, مطلب کہ وہ ٹائم چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ انالائز کرتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. اینڈ دین فنل اینڈ ٹریفک والی چیزیں اسکپ فار ناؤ, تو یہ اگین اس میں وہ ہو جانی ہے. اس کے لیے پھر اگین ڈیٹا ڈریون مارکیٹنگ ہے, تو اس میں ہم لوگ ڈیٹا کی بیس کے اوپر, جیسے میں آپ کو آگے ڈیٹا دکھایا تھا نا, کہ گوگل پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی جگہ سے کہاں سے کون سی آڈینس آ رہی ہے, میل آ رہے ہیں, فیمیل آ رہے ہیں, فون سے آ رہے ہیں. فون کے اندر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر اینڈرائڈ فون ہے تو اینڈرائڈ فون سے کون سے والے لوگ آ رہے ہیں. ایون تو یہ فیس بک کے اندر بھی آپشن ہوتا ہے, جب آپ فیس بک پہ ایڈ چلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو آڈینس ہے, جو آپ کی ای کامرس پرچیز کر رہی ہے, کوئی بھی آپ کا کپڑے بیچ رہے ہیں, تو اگر کوئی آڈینس آپ کپڑے خرید لی ہے, یا آپ جیسے آئی تھنک آپ لوگوں کا برانڈ ہے جو لیپ ٹاپ آپ یہاں پہ سیل کرتے ہیں, اگر آپ اس کا ایڈ چلاتے ہیں فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی آڈینس ہے وہ آئی فون سے آ رہی ہے, اینڈرائڈ سے آ رہی ہے. اگر آئی فون سے آ رہی ہے تو کون سے والے آئی فون سے آ رہی ہے, اگر اینڈرائڈ سے آ رہی ہے تو کون سے والے ورژن سے زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, تو کتنا زیادہ ان ڈیپتھ ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے. تو جو آپ کا اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا, کہ آپ کی آڈینس کہاں سے آ رہی ہے. اگر آپ کی آڈینس اوبیسلی سم سمپل اسٹیٹس اگر میں بتاؤں, تو اگر آپ کی آڈینس آئی فون سے آ رہی ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو آڈینس ہے اس کا جو ہے پاکٹ سائز ہے وہ زیادہ ہے, وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اینڈرائڈ کی نسبت تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ دین آپ کی آڈینس کس چیزوں میں انٹرسٹیڈ ہے. اگر آپ کو آپ کا کوئی پروڈکٹ جو ایکسپینسو ہے, تو آپ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو کہ بہت کم پروڈکٹس کو پرچیز کرتے ہیں, یا بہت مطلب یہ انکم بریکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارا گین بہت سارا ڈیٹا ہے جو آپ کے پاس اگر ہو تو آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہوتا ہے, کہ آپ نے آپ کی جو وہ ریزلٹس بھی دیکھنا آسان ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ صحیح مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ نہیں, یا آپ کی آڈینس تک جا بھی رہا ہے ڈیٹا کہ نہیں, یا اگر آپ نے ایڈ لگانا ہے تو کہاں تک آپ چاہ رہے ہیں. تو انکم لیولس بھی ہوتے ہیں, کہ اگر آپ کا پروڈکٹ 25,000 کا ہے تو آپ ان کو ایڈ دکھائیں جن کی پروڈکٹ جن کی منتھلی انکم 100K سے زیادہ ہے. اگر کسی کی انکم 50,000 کے آس پاس ہے, تو اس کے لیے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہے, کہ وہ 5,000 کی کوئی سمپل پروڈکٹ فون کور یہ سب کی ضرورت نہیں جائے گا. تو آپ نے پھر وہ ایڈ بھی اس حساب سے لگانے ہوتے ہیں. تو اگین یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کو ڈفرینٹ ٹول سے مل جاتا ہے, آپ یوز کر دیتے ہیں. لوکل اسٹوڈیو, گوگل اینالیٹکس, مکسپلانر, ٹیبلٹ, یہ سارے ٹولس ہوتے ہیں جس میں آپ ڈیٹا اس کو شوکیس کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. موسٹلی یہ انٹرنل میٹنگس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. مارکیٹرز اس کو یوز کرتے ہیں اپنے انٹرنل میٹنگس کے لیے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ پیٹرنس کیا اور کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, باؤنس ریٹ ہوتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا تھا. باؤنس ریٹ از کہ آپ کی فار ایگزامپل میں نے آپ کی ویب سائٹ کھولی, اینڈ دین میں نے کتنی دیر بعد آپ کی ویب سائٹ بند کر دی. ہو سکتا ہے میں نے یہ سائٹ کھولی اور مجھے کچھ بھی انٹرسٹ نہیں لگا, تو میں نے فوراً بند کر دی, تو میرا باؤنس ریٹ بہت زیادہ, آپ کی سائٹ کا باؤنس ریٹ بہت زیادہ ہوگا. تو ہم ایم کرتے ہیں کہ, اور سیم انسٹاگرام کے لیے بھی ہوتا ہے, تو آپ ایم کرتے ہو کہ آپ کا باؤنس ریٹ کم سے کم ہو, لوگ آپ کی سائٹ پیج پہ آئیں یا انسٹاگرام پہ آئیں یا یوٹیوب پہ آئیں یا آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں, تو وہ ٹائم اسپینڈ کریں. اٹینشن ٹائم از وہی ہے, تو لوگ آپ کہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں. لوگ ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہ دیکھیں گے آپ کے پروڈکٹس کو ایکسپلور کریں گے, اینڈ ایونچولی
چانسز جتنی زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ چانسز ہے کہ وہ کنورٹ ہوں گے, وہ کوئی چیز پرچیز کریں گے. سو ہر بندہ, ہر مارکیٹر کا مین یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی اٹینشن پرچیز کر کے ان کو اپنی ویب سائٹ پہ ہولڈ کروائیں. اچھا, ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. آئی تھنک سارے پوائنٹس ڈسکس ہو چکے ہیں. مارکیٹنگ فنلز میں ناٹ ایگزیکٹلی فنل, لیکن اس میں تھوڑا سا وہ لکھ دیا. ٹاپ آف دا فنل جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا بلاگ ہوتا ہے ویسے کے اندر آتا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر سوشل میڈیا پوسٹ ہوتی ہیں. مڈل جو مارکیٹنگ کی جو مطلب ٹاپ میں آپ سے پہلے بلاگ سوشل میڈیا سے اسٹارٹ کرتے ہیں, دین آپ ای میل مارکیٹنگ اور لیڈ میگنیٹس کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ بلاگ کے تھرو اور سوشل میڈیا پوسٹ کے تھرو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی آپ کا بزنس ہے, آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اسٹارٹ سے. تو آپ سب سے پہلے آڈینس کہاں سے لائیں گے؟ سب سے آسان کیا میتھڈ ہے اور فری میتھڈ کیا ہے آپ کے پاس؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پوسٹنگ اسٹارٹ کر دیں آرگینک, وہاں سے آپ کے پاس یوزرز آئیں گے. اور دوسرا بلاگ ہے, بلاگ لکھنا شروع کر دیں, اس سے آپ کی ویب سائٹ پہ اور آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر آرگینک وزٹرز آئیں گے. جب وہ لوگ آ جائیں گے اس کے بعد آپ پھر جب ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں تو ان کا ڈیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے آپ کی سائٹ کے اوپر. آپ ان سے ای میل لے لیتے ہیں یا جیسے بھی, تو پھر اس کے بعد آپ ای میل مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ ان کو ای میلس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ آیا تو وہ بالکل بھول نہ جائے, کیونکہ ہم ایک دفعہ ایک سائٹ وزٹ کریں دوبارہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی ہے اگر وہ دوبارہ ہمیں اپروچ نہیں کرے. تو ہم ان کو ای میل بھیجنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو یاد رہے کہ اچھا یہ انہوں نے وزٹ کیا تھا تو یہ ہمارے پروڈکٹ پرچیز کر لیں. ای میل مارکیٹنگ والی چیزیں, ای میل سیکوینسز ہو جاتے ہیں اس کے اندر. مطلب ملٹیپل ای میل سیکوینسز کا مطلب آپ ایک ای میل نہیں کرتے, ای میل کا بھی پراپر آپ ایک پلان بناتے ہیں کہ پہلے ہم یہ والا ای میل کریں گے, اس کے بعد اگر اس کا رسپانس آتا ہے تو ہم یہ والا ای میل کریں گے. اگر اس کے اوپر کوئی وہ انفیکشن ای میل کا رسپانس آپ اوپن ریٹ اور کلک سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو اوپن ہو رہا ہے تو پھر ہم آگے یہ والا ای میل کریں گے, اگر نہیں اوپن ہو رہا تو ہم یہ والا ای میل کریں گے. تو وہ پراپر ایک سیکوینس ہوتا ہے, 5-7 اسٹیپس کا ہوتا ہے, وہ سارا بناتے ہیں. پھر آپ اس کی بیس کے اوپر, اور یہ سارا آٹومیٹک ہوتا ہے, آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے, آپ اس میں موڈیفکیشن تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد لیڈ میگنیٹس وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لیڈ میگنیٹس والی چیزیں نا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں. پہلے صرف ویب سائٹس ہوتی تھی. آپ کسی کی کوئی ریل دیکھتے ہیں نا, اینڈ دین وہ پرسن کہتے ہیں کامنٹ دس اینڈ میں آپ کو ڈی ایم کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک لیڈ میگنیٹ ہے. وہ آپ کو کہے گا کامنٹ, مطلب خود بھی کہ وہ میں کوئی پرامپٹ ہے, میں نے اس پرامپٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ بنا دیا, اس پرامپٹ کو میں نے یوز کیا اور اس نے جی پی ٹی نے مجھے یہ والی ویڈیو بنا دی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ پرامپٹ چاہیے تو مجھے کمنٹ میں کر دیں, پرامپٹ کمنٹ کریں, میں آپ کو ڈی ایم کر دوں گا, پرامپٹ آپ اس کو یوز کر لینا. یا پھر میں نے یہ وہ بنائی ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پی ڈی ایف بنایا ہے, اس میں ہم نے سارے ٹاپ ریٹڈ کورسز ڈال دیے ہیں, فری کورسز ہے, کچھ بھی ڈال دیا ہے, اینڈ اگر آپ کو یہ چاہیے تو کامنٹ یہ کریں, ہم آپ کو ڈی ایم کر دیں گے. سو یہ بھی ایک لیڈ میگنیٹ کی ایگزامپل ہے کہ آپ کسٹمر کو یا اپنے آڈینس کو کوئی ایک فری میں ایک ریسورس دے رہے ہیں اور اس کے بدلے اس سے اس کا ڈیٹا لے رہے ہیں یا اس کی انفارمیشن لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو اس کا ہے باقی ویب سائٹ کی کیس میں یہ ایسے ہوتا ہے. ہب اسپاٹ موسٹ فیمس ہے لیڈ میگنیٹس کے لیے. ہب اسپاٹ کیا کرتے ہیں, ہب اسپاٹ آپ کو فری بنا کے دیتا ہے, ٹولس بنا کے دیتا ہے, فری رپورٹس کی ٹیمپلیٹس بنا دیتا ہے, فری ای میل, مطلب فار ایگزامپل آپ نے ای میل مارکیٹنگ کی ہے یا آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ہے, اس کا کیلنڈر بنا دے گا فری, ڈفرینٹ ڈیٹیلس ہر انڈسٹری کے حساب سے وہ کیلنڈرز وغیرہ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, بنا کے ٹپس وغیرہ, ٹپس اینڈ ٹرپس بناتے ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کو, کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا ای میل دیں, یہ فری چیز ہے, آپ اس کو ہم آپ کو ڈی ایم کر دیں یا آپ کو ای میل کر دیں گے, آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے ان کے پاس لوگوں کے ای میلس کلیکٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دین اس کو وہ ای میل مارکیٹنگ کے لیے یوز کر لیتے ہیں, اور کسٹمر کو اس کی جگہ پہ یا جو یوزر ہے اس کو اس کی جگہ پہ وہ جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس ٹول کے اندر وہ ٹول مل جاتا ہے. تو these are the kind of examples for lead magnets. اس کے بعد باٹم آف دا فنل بالکل اینڈ پہ جا کے جو آتا ہے آپ کا ری ٹارگیٹنگ ایڈز ہوتے ہیں یا سیلس کالز ہوتے ہیں. ری ٹارگیٹنگ ایڈز وہی ہوتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ گئے, آپ نے ٹیموں پہ کوئی پروڈکٹ دیکھ لی, اس کے بعد اس سے ریلیونٹ ٹیموں والی پروڈکٹس انسٹاگرام باقی لوگوں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گی, یا وہی پروڈکٹ ٹیموں پہ بار بار انسٹاگرام پہ آ رہی ہوگی, یا آپ نے دراز میں کوئی پروڈکٹ دیکھی, پرچیز نہیں کی, کارٹ میں ایڈ کی. یا ویب سائٹ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کوئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کو کارٹ میں ایڈ کرتے ہیں, پرچیز نہیں کرتے, اینڈ دین آپ کو اسی پروڈکٹ کے ملٹیپل سارے ایڈس ہونا شروع ہوتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ہر جگہ پہ, سب گوگل ایڈس کے اوپر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو وہ ری ٹارگیٹنگ ایڈس ہوتے ہیں. تو سیلس کال والی چیزیں ریلیونٹ ابھی آپ کے لیے, تو اس کو اسکپ کرنا ہے. اوکے, سو ناؤ کمز دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ وٹ میکس اے گریٹ ڈیجیٹل مارکیٹ. تو سب سے پہلے آپ کا دماغ تھوڑا سا انالیٹیکل اور کریٹو ہونا چاہیے. آپ نے ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھنا ہوتا, آپ نے تھوڑا کریٹو سوچنا ہوتا ہے کہ مطلب ہر چیز رائٹ اینڈ رانگ جو جس کے اندر مڈل گراؤنڈ گریز بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے ہر چیز سوچنا کریٹیولی سوچنا. اس کے لیے سب سے آسان ہے اگر آپ کبھی کریٹو نہیں ہیں, آپ بالکل اسٹارٹ کریں. ہر بندہ مطلب بندہ کریٹو وہ بھی تو سمجھے اس کو نہیں پتا ہوتا, تو اس کا سب سے آسان آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لرن کریں,
آپ دیکھیں اگر آپ کا ای میل مارکیٹنگ کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ای میلس کی جو لوگ ای میل بھیج رہے ہیں نا آپ لوگوں کی ای میلس جوائن کر لیں اینڈ آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے ای میل لکھ رہے ہیں کیا آپ کیا چیز کر رہے ہیں آپ 5 10 15 20 25 روز کتنی پڑھیں آپ ایسا ایسا نا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے ہوتا ہے تو آپ ڈفرینٹ برانڈس کو کھولیں دیکھیں وہ پورے منتھ کے اندر کس طرح کا کیلنڈر بناتے ہیں کیا کیا چیزیں پوسٹ کرتے ہیں کیا چیزیں وہ اچھی کریں کیا چیزیں وہ ڈفرینٹ کریں اینالائز کریں. تو آپ اوبیسلی لرننگ کے لیے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو اٹھائیں اور اینالائز کریں جو آلریڈی مارکیٹ میں اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں ان کو اینالائز کریں اور اس کی بیس کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ بنانا شروع کرتے ہیں. آلویز ایوالونگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہمیشہ ایوالو ہونے والی فیلڈ ہے. کل جو آپ نے سیکھا تھا آج وہ 10 سال کے لیے سیکیور نہیں ہو گیا. یہ ہر دوسرے دن کوئی نیا ٹول نئی اپڈیٹ آتی ہے. فیس بک کے اوپر فیس بک پہلے بہت زیادہ تھا اب نہیں ہے اب سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ٹک ٹاک آ گیا ہے پہلے ٹک ٹاک مارکیٹنگ تھی ہی نہیں. اب ٹک ٹاک کے اوپر پوری ایڈورٹائزنگ کی ایک فیلڈ اور وہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس مارکیٹنگ کے اندر اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہ سکتے ہیں. سو بینگ اے ڈیجیٹل مارکیٹر کا مطلب ہے کہ آپ نے کانسٹنٹلی آپ ایک اسٹوڈنٹ اور آپ نے کانسٹنٹلی لرن کرتے رہنا. آپ نے جب اگر آپ کو آتی بھی ہے آپ کو فار ایگزامپل آپ ایکسپرٹ بھی ہیں ای میل مارکیٹنگ میں پھر بھی آپ نے اپنی لرننگ اسٹاپ نہیں کرنی. آپ نے اپنے سے اچھے لوگوں کی جو ای میل مارکیٹنگ کے میل ان کو پڑھتے رہنا ہے یا سوشل میڈیا والی چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن اسٹوری ٹیلنگ والی چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں. اس میں بہت زیادہ ایک اچھا رول پلے کرتے ہیں اسپیسیفکلی ود ویڈیو کے جتنا ویڈیو کا اور ریلس کا ٹرینڈ آ چکا ہے تو اسٹوری ٹیلنگ والی چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کی اسٹوری ٹیلنگ اسکلس اچھی ہیں یا آپ کی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہیں تو آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رائٹنگ کے تھرو یا اسکرپٹ کے تھرو یا ویڈیو کے تھرو زیادہ اچھے سے اگلے تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوبیسلی اینڈ دین دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ کو جن ٹولس پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ کو ان کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. وہ کیسے ورک کر رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ پتا ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ میں دس سم تھنگ جو میں نے خود کیا ہوا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو وہی چیزیں بتا رہی ہوں. تو سب سے پہلے آسان آپشن جو بھی آپ نے کسی بھی فیلڈ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی چیز لرن کرنی ہے تو اس میں سب سے آسان آپشن ہے کہ آپ کورسز کریں. بہت سارے فری کورسز اویلیبل ہیں. گوگل کی طرف سے ہے میٹا از اگین فیس بک اور انسٹاگرام کا جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کو میٹا بولتے ہیں. تو میٹا کے اپنے بہت سارے فری کورسز اویلیبل ہیں. ہب اسپاٹ کے اویلیبل ہیں. گوگل کے اپنے اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹولس ہیں جو ابھی ریسنٹلی پاکستان میں وہ لوگ کروا رہے تھے کیا کورسیرا والے کروا رہے تھے اینڈ دین وہ فری تھا. ابھی گورنمنٹ نے بھی کوئی ایک آدھ کوئی کورس لانچ کیے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ادروائز آن لائن بھی بہت سارے اچھے اچھے ٹولس جو بڑی کمپنیز کروا رہی ہیں جیسے گوگل کروا رہا ہے نا. اوبیسلی گوگل سے بہتر کوئی نہیں آپ کو ایڈ سکھائے گا. یا ہب اسپاٹ کے اوپر اگر ای میل مارکیٹنگ کا کورس کرا ہوا ہے تو اس سے اچھا ایڈ آپ کو اور کہیں سکھائے گا. فیس بک ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ میٹا سے بہتر کوئی نہیں سکھائے گی آپ کو. یا اگر آپ نے ٹک ٹاک کی بات کرتی ہے ٹک ٹاک اکیڈمی ہے آپ وہاں سے ٹک ٹاک کے اوپر سیکھ سکتے ہیں. ٹک ٹاک ایڈورٹائزنگ سیکھ سکتے ہیں. تو دیز آر بیسکلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کورسز سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں فری کورسز. اس کے بعد اگین جو مطلب آپ پڑھ لیں گے کر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کرنا. خود سے کر کے دیکھنا. جب تک آپ خود سے کریں گے نہیں نا صرف پڑھتے رہیں گے نالج کو اپنے اندر ڈالتے رہیں گے پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. سو میں نے یہ کیا تھا جب میں نے انیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا مارکیٹنگ میں اسٹارٹ کیا تھا. سو مجھے ویب سائٹ بنانا نہیں آتی تھی. مجھے ورڈ پریس یوز ایس ای او کچھ بھی نہیں آتا تھا. مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ کیسے بنتا ہے. یہ میں نے بیسکلی سیکھا تب تھا جب میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی تھی. میں نے اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا تھا وی ڈو کے نام سے. اینڈ دین میں نے خود اس کی بیٹھ کی ویب سائٹ بنائی تھی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ مجھے آتی تھی. میں نے ویب سائٹ خود بنائی تھی. میں نے اس کے اوپر ساری ڈیزائننگ خود کی تھی. خود بیٹھ کے میں نے ورڈ پریس کی ساری وہ چیزیں کی تھی. اس میں میں ایس ای او خود کی تھی. تو مجھے ویب سائٹ کی ایس ای او کرنا آئی. مطلب اگر آپ برانڈ اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی اور کا ورک کریں. کوئی آپ کے جاننے والا کر رہا ہے میں فری میں کر دوں گا مجھے دے دو اسٹارٹ کرنا ہے. مطلب آپ نے پریکٹیکل نالج ہے. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اور اگر آپ کہیں کہ کوئی کمپنی آپ کو ہائر کر لے ایسی کہ جو آپ کو کام نہیں آتا اور آپ کو ہائر کر لے تو بہت کم ہے. آج کل کمپنیز آتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں جن کو سب کچھ آتا ہو پہلے سے آتا ہو. کوئی بھی کمپنی سکھانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اتنا. انڈیا سے آپ کو کوئی اچھی کمپنی مل جاتی ہے لیکن آج سے بہت مشکل ہے. سو اٹس بیٹر کہ آپ خود سے کچھ اسٹارٹ کریں. آپ خود سے کچھ اسٹارٹ کیا ہوگا نا تو جب آپ انٹرویو میں بیٹھے تھے وہ بتائیں گے نا کہ یہ چیزیں میں نے خود سے سیکھی ہیں پریکٹیکل کر کے. ایک چیز وہ ایک چیز بتائیے گا. آپ کو یاد ہے آپ ہمیشہ مجھے ایک بات کرتے ہیں کہ
میں جو باتیں کرتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ وہ اسٹارٹ کر دیں، آپ اسٹارٹ نہیں کرتے، آپ اس کو پلان بناتے رہ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی تھا. جی آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے نا کہ پریکٹیکل کریں، آپ کریں اسٹارٹ کریں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اب مجھے ہنسی سے بات آ رہی تھی، تو وہ بات آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے بالکل یاد ہے. آپ جب ویڈیو بھی جب آپ نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا تھا تو نہیں کی تھی، اسٹارٹ بھی نہیں کی تھی، تب بھی آپ یہ آپ تب بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، لائک مطلب آپ کے سامنے سر ویسی بہت بڑی ایگزامپل ہے. انہوں نے بھی خود سیکھ کے یوٹیوب مارکیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ سب کچھ سیکھا ہے. انیشلی ان کو تھا کہ نہیں، مطلب ہر بندے کو ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا یا میں نہیں کر سکوں گا. تو فیل ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. جب آپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں دین پھر سکسیس خود ہی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کے پاس ایک، آپ نے آئی تھنک سر ویس کو جانتے ہوں گے، تو بہت ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل موجود ہے ان کا ماشاء اللہ سے. یوٹیوب چینل آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ڈفرینس، میں نے خود دیکھے، میں نے ان کی جرنی دیکھی ہے تو آئی ریمبر کہ مطلب بہت زیادہ ڈفرینس ہے. پہلے وہ بہت ڈرتے تھے، ماشاء اللہ سے کافی اچھا وہ آ چکا ہوا ہے. سو آپ لوگوں کے لیے میں بیسکلی یہی کہوں گی کہ اگر کسی نے بھی اسٹارٹ کرنا ہے، کسی نے اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے، کوئی بھی رینڈم کچھ بھی چھوٹا بزنس اسٹارٹ کر لیں. بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے، تو آپ کر سکتے ہو. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا لٹرلی میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور میں صرف ایک کمپنی میں جاب کری تھی اور میں نے تھوڑی سیونگ کر کے اس میں تھوڑے انویسٹ کر کے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور آپ ایسے ہی اسٹارٹ کرتے ہو. جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی، آئی ول لائک ٹو ڈسکلوز دس، تو میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت میری جو فرسٹ سیلری تھی وہ 16,000 روپیز تھی. ٹھیک ہے، اور یہ 2019 کی بات ہے. اور اس وقت مجھے تھا کہ یار مطلب اتنا پڑھنے کے بعد اتنے پیسے میں نے اسپینڈ کیے اور میں نے انٹرنیشنل ڈگری لی، یہ وہ، میں 16,000 پہ اسٹارٹ کر لوں. تو میں اسٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ، کیونکہ آپ کو اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. کم پیسے ہوں جیسے بھی آپ اسٹارٹ لیتے ہیں، دین ایونچولی آپ لرن کر کے آپ آگے جاتے ہیں. الحمد للہ آج میں بہت اچھے لیول پہ ہوں. آج میں انٹرنیشنل ڈالرز میں کما رہی ہوں. سو دیٹس جسٹ بیکاز کہ میں نے وہ اسٹیپ لیا تھا اس ٹائم پہ. اگر میں نے نہیں لیا ہوتا تو شاید میں آج یہاں بیٹھی ہوتی، آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی ہوتی. تو لیکن آپ لوگوں کو کوئی چیز اسٹارٹ کرنی ہے، افورڈ کے اوپر جائیں. افورڈ اینڈ فائبر از اگین اچھی چیز ہے، لیکن یہ تب اسٹارٹ کریں جب آپ کو آتا، تھوڑا بہت چیزیں آتی ہیں پتا ہوں پھر اسٹارٹ کریں. اکاؤنٹ بنانے میں کچھ نہیں جاتا، بنا لیں. لیکن بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بلاگنگ لکھنی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے، اپنا بلاگ اسٹارٹ کر دیں. حالانکہ آج لوگ آج کل کہتے ہیں کہ بلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ابھی بھی کہوں گی کہ کسی چیز کا فائدہ آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھنا کہ آپ کو اس میں سے ریزلٹ کیا آ رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں سے کیا کر رہے ہیں. میں نے جب اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس میں پیسے بھی لگائے، سب کچھ کیا، اینڈ دین ایونچولی میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں اور 10 چیزوں میں انوالو ہو گئی تھی، تو میرے پاس اس کو پراپر مینیج کرنے کا ٹائم نہیں تھا، تو آئی کلوزڈ اٹ. لیکن اس سے میں نے جتنا سیکھا ہے، جتنا میں نے اس کام، مطلب جتنا میں نے 4-5 سال کے اندر سیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میں اگر اپنا برانڈ اسٹارٹ نہ کرتی اور میں اس کی ساری چیزیں خود سے نہ کرتی تو شاید میں یہاں پہ نہیں ہوتی. میں نے اپنا سوشل میڈیا، مطلب میں ہر چیز خود کری تھی. اپنے برانڈ کی ویب سائٹ خود بنائی، ایڈس خود لگا رہی تھی، سوشل میڈیا خود کری تھی. بہت ساری مسٹیک بھی کی شروع میں، بہت ساری غلطیاں بھی کی، سب کچھ کیا. لیکن آپ غلطیوں سے تو سیکھتے ہیں. آئی تھنک کہ وہ چیزیں وہ سسٹین کرنے کے آپ اسٹارٹ کریں اور پھر اس کے اوپر آپ ایونچولی گرو کر جاتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف آور سیشن. آئی تھنک اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے ڈسکس کرنے والا. اگین بس یہی ہے کہ آپ لوگ اسٹارٹ کریں، سیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، پھر بہت سارے کورسز ہیں وہ دیکھیں. جو چیز نہیں سمجھ، یہ آپ کے سامنے سر ویسے بڑا اچھا ہے کہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے سسٹم. ادھر سے لرن کریں، جو مینٹرز آ رہے ہیں ان سے پوچھیں، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان کو دیکھیں. میں یہاں بہت سارا یہ ڈاکومنٹ میں آپ کو شیئر کر دوں گی. اس میں بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. آئی بلیو آج کل کے دور میں سیکھنا بہت آسان ہو گیا اے آئی کے ساتھ. آپ جی پی ٹی کھولیں، یہ کانٹینٹ آپ کو میں دے دوں گی. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو دیں اور اس کو مجھے اس کو ایکسپلین کرو آسان الفاظ کے اندر. 5 سال کے بچے کی طرح. یہاں روکوں گا. مجھے یہ بتائیے ابھی آپ کی ایکسپرٹیز چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی میں کتنی ہے؟ یعنی آپ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ جو ہیلپ لیتے ہیں تو کتنا ہے کہ جو آپ اس سے ہیلپ لیتے ہیں اور آپ کو بڑی آسانی سے یہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے کاموں میں؟ اس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ایک سیشن ہو، لیکن مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ اس سے کتنا بینیفٹ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں بتاؤں تو ہم لوگ اسے پریمیم ٹول یوز کرتے ہیں، جی پی ٹی کا، جی پی ٹی کلاس یوز کرتے ہیں. لیکن میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے نا
فار ایگزامپل میں پروفیشنلی بات کر رہی ہوں, اگر کوئی کانٹینٹ رائٹر ہے نا, بالکل اس کو کام پتہ ہے کانٹینٹ رائٹنگ کا, اینڈ دین وہ جی پی ٹی کی ہیلپ لے کے کر رہا ہے نا, تو دس از پرفیکٹ. وہ پرسن کر سکتا ہے, وہ آگے بھی گرو کر سکتا ہے, اس کے لیے بہت بہتر ہے, مطلب اوبیسلی آپ کے کام کو آسان کر دیتا ہے. لیکن ایک ایسا پرسن ہے, میری ٹیم میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں جو کانٹینٹ رائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ انیشیل اسٹیج پہ ہیں نا, سو آئی ڈونٹ ریکمینڈ اینی ون کہ وہ جی پی ٹی سے جا کے کانٹینٹ لکھنا ہے. اگر آپ کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ رہے ہیں, ہاں آپ نے ویسے یوز کرنے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل آپ نے گوگل انالیٹکس چلانا ہے, آپ کو نہیں پتا کیسے چلنا ہے. آپ مطلب ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم نے اپنی ٹیم کو خود لے کے دیا ہوا ہے جی پی ٹی پریمیم, اینڈ وی آسک دیم کہ آپ کو کوئی چیز پرابلم ہے, کس چیز میں مسئلہ ہے, جی پی ٹی کے پاس جائیں, وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا. لیکن اگر آپ نے کانٹینٹ یا ایسی چیز کرنی ہے جس میں بالکل آپ کی اپنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو بولیں کہ مجھے یہ مے بی ایک بلاگ لکھنا ہے, تو مجھے بلاگ لکھ دو. وہ لکھ دے گا, وہ اے آئی جنریٹڈ ہوگا, وہ لکھ بھی دے گا, وہ اے آئی والی ورڈز ہوں گے, سب ہوگا, لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. آپ کی گروتھ تب ہوگی جب آپ خود لکھتے ہیں, اور پھر آپ اس سے ریکمنڈیشن ہے کہ ہاؤ ڈو آئی امپروو اٹ, یہ میں نے لکھا ہے, ہاؤ ڈو آئی امپروو اٹ, اس میں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے, اس میں کیا چیزیں خراب ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں کریں, تو پھر آپ کا وہ بینیفیشل ہوگا. اے آئی از ایویلویٹنگ, اور اے آئی بہت زیادہ گرو کرے گی. آپ کو اے آئی کو یوز کرنا چاہیے, لیکن صحیح جگہ پہ یوز کرنا, اور اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا. لیکن اگر آپ پراپرلی اے آئی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے کہ اپنے اسائنمنٹس بھی اے آئی سے کروا رہے ہیں, اپنے وہ کانٹینٹ بھی اے آئی سے لکھوا رہے ہیں, سب کچھ اے آئی سے کروا رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی فائدہ اینڈ لینگ سون آپ کو ہوگا. آپ ایونچولی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اے آئی ریپلیس کر دے گا جن لوگوں کو. تو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں, آپ کو اپنی چیزوں کی بیسکس پتہ ہے, اینڈ دین آپ اے آئی یوز کر رہے ہیں, سو اے آئی کو بھی آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا. آپ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے گرو کر جائیں گے. آئی تھنک دس از سم تھنگ جو ہم اپنی ٹیم میں بھی کہتے ہیں, سب کو یہی کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو اپنی ٹیم میں یہی چیزیں بار بار مینشن کر رہی ہوں, اینڈ میں یہاں پہ بھی سب کو یہی کہوں گی کہ اے آئی کے ساتھ یوز ہے, لیکن ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈ نہیں ہو جائے ہر چیز کے لیے. جی ٹھیک ہے, لیکن اس میں میرا کوشچن جو تھا میں آپ سے اس پہ کر لیتی ہوں ڈسکس بعد میں. ٹھیک ہے, ٹھیک 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 ہے. اب یہ اینڈ ہو گیا سیشن آپ کا؟ ہاں جی جی بہت شکریہ آپ کا. کسی کے کوشچن ہے تو وہ لے لیتے ہیں. میں وہی چاہ رہا ہوں, بہت اچھا سیشن رہا میرے پوائنٹ آف ویو سے. اب تک ہمارے جتنے بھی سیشن ہوئے وہ انفارمیٹیو اور بیسک ہی تھے, لیکن آئی ٹی کا بھی ایسے ہی تھا, باقی سارے بھی, اور ایسے ہی کنٹینٹ رائٹنگ ویب سے ریلیٹڈ بھی ایسے ہی تھا. لیکن جتنا آج جامعہ ہوا اور جتنا جاندار ہوا اور چیزیں میرے پوائنٹ آف ویو سے, اگر میں ایک ٹیک سولوشن کو دیکھتا ہوں اور ایجنسی کو دیکھ رہا ہوں, تو میرے پوائنٹ آف ویو سے میری ٹیم کو, میرے لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ ہوئی ہوگی جو اس وقت موجود ہیں, اور آگے وہ انڈرسٹینڈ کر کے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا رستہ ہموار ہو گیا ہے. تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں, بہترین انداز میں, سمپل انداز میں ہمیں یہ چیزیں ہماری ٹیم کو گائیڈ کیا. جی اب کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. اچھا سوال کسی کا نہیں ہے, آپ میں سے کوشچن کسی کا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پوچھ لیے تھے تو میں بتا رہی تھی, کسی نے لاسٹ کو لیڈ کیا ہو تو وہ سیشن لیڈ کریں. اگر کسی کا کوشچن آیا ہوا ہو تو کیجیے. کسی کا نہیں آیا ہو, کوشچن نہیں ہے سر, کوئی کوشچن نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں تھا. اچھا چلے, مس سدرا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب لوگ. آپ کو ہمارے جو ہے نا وہ پوائنٹس آ جائیں گے, تھینکس نوٹ آ جائیں گے, سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں, اور ہم اپنے جتنے بھی گیسٹ ہیں انشاءاللہ ہم ان کو آنر سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ انہوں نے ہماری اس انٹرنشپ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ہمارا ایک ویژن ہے اور اس کو ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے, یعنی سیکنڈ انٹرنشپ چل رہی ہے. تو آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ اس کو بہت آگے دیکھتے ہیں. اور میں اسی طرح میں آپ کے لیے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے جو چیز اسٹارٹ کی اس میں 4 بڑی سیلیبریٹیز اس وقت ہم اوکے کر چکے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک نام رکھتی ہیں. ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جوائننگ کے لیے کہا کہ ہم آپ کی انٹرنشپ میں ایک سیشن لیکچر دیں گے. تو الحمدللہ اس سے ہماری اس انٹرنشپ کو اور ایک اور بوسٹ ملے گا.
اور ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوگا کہ ہمارے ریکارڈ میں ہماری ایجنسی کے پلیٹ فارم سے یہ انٹرنشپ ہوئی, کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوا اور کتنی سیلیبریٹیز میں سے پارٹیسپیٹ کیا. تو ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, خود بھی آپ اس چیز میں فیلڈ ان ہے. تو انشاءاللہ یہ مزید کام اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا. تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اس چیز کو کنٹینیو کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ہفتے والے دن ملاقات ہوگی, اور جو چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں اس اگلے اسٹیپ پہ ہم چیزوں کو فارورڈ کریں گے. جی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے مزید تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم انشاءاللہ اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں پروگرام کا. جی کوئی کویشچن ہے؟ ٹھیک ہے, مس ادرا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں بس یہی کہنا چاہوں گی اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے, پر مجھے نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈیسائڈ نہیں کیا ہوا, سو اگر کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے دین یو کین گائز ٹیل اس اینڈ وی کین دین ڈو اے سیشن آن دیٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, جی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوا ہوگا. میں نے سوچا نہیں تھا اس کو اتنا لمبا کریں گے, مطلب ایکچولی تھاٹ کہ بہت چھوٹا سا سیشن ہوگا, ہاف این آور کا میں سر ویسے ہو گئی تھی, تب اتنا کچھ ہے نہیں ڈسکس کرنے کے لیے, بہت جنریک چیزیں بیسک ہیں, تو اس میں کیا ہی اتنا لمبا سیشن دوں گی 2 گھنٹے کا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ بیسک باتیں ہیں. میں اگر یاد کروں نا 2016 کی بات ہے, تو اگر ہم اپنے بیسک پہ جائیں نا جہاں ہمارا اسٹارٹ آغاز تھا, تو آپ خود یاد کریں کہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت نئی ہوتی تھیں. تو میں آج ان لوگوں کو یہ جو یہاں کنیکٹڈ ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ میں ابھی آپ کو 2 دن 4 دن پہلے کی بات بتاؤں, ایک ایڈ لگایا ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے 450 کے قریب سیریز آئیں, اندازہ لگائیں, اور اس میں گریجویٹ بھی شامل تھے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے اس چیز کا, نالج ہے, ڈگری پڑھی ہے, لیکن اس کا پریکٹیکل تجربہ نہیں ہے. تو یہاں یہ چیزیں صرف آپ سے سن رہے ہیں, آگے پریکٹس کریں گے تو نالج کے ساتھ وہ پریکٹس ہوتی جائے گی, تو ایک طرح سے وہ خود بخود اپنی چیزیں اپنی جو اسکلز ہیں انہانس کرتے جائیں گے, اور بہت اچھا رہا آج کا سیشن آپ کا. I would like to just add one thing کہ اگر کوئی پرسن آپ لوگوں میں سے انٹرسٹڈ ہے ایکچولی اس چیز کو پریکٹیکل کرنے میں, فار ایگزامپل کوئی بلاگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اپنا سوشل میڈیا چینل اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے صرف لرننگ کے لیے, دین اگر اس پرسن کو ہیلپ چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ ایک پرسن بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہے جو لرن کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بیسٹ وے ہے. اگر اس کو ہیلپ چاہیے تو یو کین آسک می کہ سر ایسے کیجیے گا, اینڈ ہی ول کنیکٹ ود می اینڈ آپ کو پرسنلی ہیلپ کر دوں گی کہ کیسے آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. کیونکہ بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ کو پریکٹیکل نالج ہے. اگر آپ پریکٹیکل نالج نہیں لے رہے, آپ نہیں کر رہے, اور آپ لوگوں کے پاس آئی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جاب دے دو, مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے, مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں دے گا. لٹرلی کوئی پرسن کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے جاب لینے میں. ہر بندے کو اسپیشلی جو پاکستانی حالات ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپرچونیٹی دیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے اور آپ کے پاس مینٹرس بھی ہیں, تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنا اسٹارٹ کریں. جو لوگ مینٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں لائیں, اس کو ٹرائی کریں. کہیں بھی ہیلپ چاہیے تاکہ مینٹرس ہمارے سارے مینٹرس اویلیبل ہوں گے اس پر آپ مزید گائڈ کرنے کے لیے. سو اگر یہ اپرچونیٹی ملی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے یوز کریں. جیسے یہ سن لیا اور بس ٹھیک ہے سن لیا, یہ سننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خالی جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریکٹس ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ پریکٹیکلی انشاءاللہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہوگی. آپ کا ایک بار دوبارہ شکریہ کہ آپ نے یہاں جوائن کیا اور اپنا ٹائم دیا. میری تمام ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ہم ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. اللہ حافظ.